السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سورہ یوسف کے پارٹ 2 میں، اور یہ جو ہماری کلاس ہے انشاءاللہ 3 پارٹس پر مشتمل ہوگی۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ پارٹ نمبر 2 جو ہے اس میں ہم سورہ یوسف کو مکمل کر لیں، اور پارٹ نمبر 3 میں پوری سورہ یوسف کی آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اس کی سمری بیان کریں، اس کے اندر سے پوائنٹس نکالیں، اور میری نظر میں وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوگا جس کے اندر پوری سورہ یوسف کو ہم جو ہے وہ سیمرائز کر کے اس میں سے پوائنٹس نکالیں گے، اور آج کے دور میں ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج کے نوجوان ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کل کا آخر رکوع تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر کے ہم آگے چلیں گے۔ آپ لوگ شامل ہوتے جائیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے جائیں، اس کو شیئر کرتے جائیں گروپس کے اندر، اور بڑی تعداد میں جتنے لوگ کل آئے تھے ان کو بھی انگیج کریں، جو نہیں آئے، اور جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے دوستوں کو اس کے اندر انگیج کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے حضرت یوسف کی دا لائف آف یوسف ان دا پریزن، جیل میں حضرت یوسف کی زندگی جو ہے وہ ایک پورا باب ہے، ایک پورا حصہ ہے حضرت یوسف کی زندگی کا، وہ کس طرح گزری ہے اور وہ کیسی تھی، اس پہ کچھ قرآن روشنی ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے ہم کل کے چیپٹر کو پڑھ لیں۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ زلیخا جو نام روایات میں آیا ہے، ایک تو چیز کلیئر کر لیں کہ یہ چیزیں روایات میں ہیں، مطلب تلمود کے اندر نظر آئیں گی، بائبل کے اندر نظر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے حساب سے کوٹ کیا ہے۔ اس تفسیر میں قرآن نے بیسیکلی یہ واقعہ کیوں سنایا ہے کہ لوگوں کے متعلق جو طرح طرح کی اس میں غلط تحریفات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جو اصل ایکوریٹ واقعہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو روایات میں جو بھی نام ہیں، جو ایسی روایات جن کی کوئی اتھینٹسٹی نہ ہو، اس میں سے وہ چیز انسان لے لے جس سے مجموعی موضوع کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو تو حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو موضوع کو نقصان پہنچا رہی ہو پھر وہ روایت نہیں لی جا سکتی۔ تو ایک نام ایزیوم کیا ہے جس کو روایات میں زلیخا پیشنی زبر ہے، زلیخا کے نام سے جو ہے وہ اس کا نام لیا جائے، تو ہم اس کا نام یہ لے، اگر بار بار وہ عورت اور عورت اور عورت لیں گے تو کہانی بیان کرنے میں مشکل ہوگی، تو ہم نے اس کا ایک نام ایزیوم کر لیا۔ نام کوئی بھی ہے، اصل چیز کریکٹر بیان کیا گیا ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں ایک چیز بہت بڑی غلط فہمی یہ دور کر لی جائے کہ اصل میں بہت سارے لوگوں نے جو کہانیاں سنی ہوئی ہیں ہم نے اس حوالے سے، اور جو موویز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جی بعد میں زلیخا نے توبہ کر لی اور وہ نیک ہوگی اور پھر سے جوان ہوگی، اور نعوذ باللہ اسی کا نکاح حضرت یوسف سے ہو گیا، حالانکہ اس کہانی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جذباتی باتیں ہیں اور یہ فکشنل چیزیں ہیں، اصل ایکوریٹ کہانی قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر
میں آپ سے ایک پوائنٹ شیئر کر دیتا ہوں کہ زلیخا بعد میں اس نے توبہ کر لی ہوتی اور وہ اس کا نکاح ہو گیا ہوتا اور وہ اس کو ایک زبردستی لو سٹوری بنایا جا رہا ہے کہ جی بعد میں وہ ایک لو سٹوری کے اندر بدل گیا سارا کچھ، تو قرآن اپنے ایک نیک بندے کا اس قدر برے انداز میں ذکر قرآن میں کیوں کرے گا؟ وہ قرآن جو قیامت تک پڑھا جانے والا ہے، یعنی حضرت یوسف کی سٹوری تو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے، اس میں جو کریکٹرز آئے ہیں ان کو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو اگر ایک اللہ کا بندہ جس نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ اس کا ذکر اس انداز سے قرآن میں کرے گا کہ اس کی چالیں ایسی تھیں اور اس نے جھوٹے کیس میں اندر کر دیا، زنا پہ مجبور کیا، اگر تو اس میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیلی روایات اور دوسری روایات سے بار کے جو کہانیاں بنائی گئی ہیں تو یہ وہ کہانیاں ہی ہیں، ان کی اصل حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب آپ ایک تو یہ چیز کلیئر کر لیں، دوسری چیز یہ کلیئر کر لیں کہ اس کل کے رکوع میں ہم نے جو 2-4 پوائنٹس ہیں ان کو ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں کہ ایک تو عورت والا جو فتنہ ہے، عورت کو جب فتنہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت فتنہ ہے، عورت اس دنیا کے اوپر ایک سب سے بڑی بلیسنگ ہے اگر وہ حیا کی دار ہے، اگر وہ پردے میں ہے، اسی طرح مرد کا معاملہ ہے، لیکن عورت بالخصوص ایک اس کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ جب پردے میں اور حیادار ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، لیکن جب عورت بے حیا ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑا فتنہ اور پورے معاشرے کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، وہ بے حیائی پھیلا سکتی ہے، وہ لوگوں کو اپنے جھانسے میں لا سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سے بڑا فتنہ جو ہے میں نہیں چھوڑ کے جا رہا، ان عورتوں کا ذکر جو بے حیا ہو جاتی ہیں اور مردوں کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہیں۔ اسی طرح زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، تیسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام شہوات کا ذکر کیا جو انسانوں کو بڑی مرغوب ہیں اور انسان ان کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ اس میں پہلا نمبر جو دیا وہ عورت کو دیا کہ انسانوں کے لیے شہوات بنا دی گئی، مرغوبات نفس بنا دی گئی، ان کی ویکنس بنا دی گئی عورتیں، پھر اس کے بعد جناب مال و دولت، سونا چاندی، گھوڑے، زمینیں، ساری چیزیں۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ پتہ چلا کہ اس فتنے سے ہر نوجوان نے گزرنا ہے۔ یہ جو کریکٹر ہے زلیخا کا، یہ کسی نہ کسی شکل میں ہر نوجوان کی زندگی میں آئے گا۔ وہ گندی فلموں کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ بے حیائی کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ مخلوط کلچر کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ گرل فرینڈ کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں آئے گا۔ ہاں، جو نوجوان اس فتنے سے بچ جائے اور کہے قال معاذ اللہ، یہ جو ایک مت ہے کہ بے حیائی سے بچا نہیں جا سکتا، بے حیائی سے بچنا ناممکن ہے، جی سارے ہی اس کام میں لگے ہوئے ہیں جناب، یہ باتیں ہی ہیں۔ حضرت یوسف نے ثابت کیا ہے کہ بے حیائی سے بچا جا سکتا ہے، اور بے حیائی کہاں پہ؟ میں نے آپ کو پھر کہا کہ مصر، وہ آپ اسے سمجھیں کہ آج کے دور کا امریکہ یا یورپ ہے، جہاں پر بے حیائی اتنی عام ہے کہ جو ہے وہ عورتیں اپنے غلاموں پر ڈورے ڈال رہی ہیں اور باقی عورتیں اسی افیئرز اور لو اور انہی چیزوں کو چکر میں اور انہی چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ڈیسپریٹ ہیں عورتیں اس حد تک پہنچ گئی ہیں، اور اتنی بے حیائی عام ہے کہ جب عزیز مصر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب یہ زنا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو کہتے ہیں مٹی ڈالو، بات ختم کرو، یعنی اٹس اے نارمل تھنگ، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اٹس اے نارمل تھنگ، دی واز اے نارمل تھنگ ان ایجپٹ، وہ نارمل ہو چکی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا حکمرانوں کے اندر۔ تو ان کے بعد عورتوں کی جو آپ نے سائیکالوجی دیکھی کہ اس نے کس کے محبت کر دی ہے، اس سے تو کسی بڑے آدمی کو مطلب اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگ پڑی ہے، اور پھر بعد میں عورتوں کے سامنے وہ کہہ رہی ہے کہ میں جناب اس کو مجبور کروں گی، ٹھیک ہے، نہ کیا اس نے میرے ساتھ یہ کام تو میں اسے جھوٹے الزام میں اندر ڈال دوں گی۔ تو اس بے حیائی کے معاشرے کے اندر حضرت یوسف یہ سکھا رہے ہیں کہ بے حیائی سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اگر آپ اپنی اللہ کی برہان دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنے ضمیر سے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو بالکل ایگزیکٹلی اس ماحول کے اندر، اس گندی تہذیب اور گندے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے حضرت یوسف اپنی ویلیوز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت یوسف نے دعا کی۔ ہم یہ جو بڑے فن خواہ بنے ہوتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، کتنا ضروری ہے اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے نا؟ آج کل آپ یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیں تو اپنے آپ کو اس ماحول سے بچانا کتنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے ان سے بچا لے، اگر میں اسی ماحول میں اب رہا نا، جو سچویشن اب بن چکی ہے، میں نہیں بچ سکوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دعا قبول کی، اور دعا قبول کیا کی، جیل میں ڈال دیا، قید با مشقت میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جیل کے 10 سال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اتنی غلیظ چیز ہے، بے حیائی اتنی گندی چیز ہے کہ اس سے بہتر ہے آپ 10 سال کی قید قبول کر لو۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جی دین پر چلیں تو بڑے رستے بند ہو جاتے ہیں، مجبوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، بڑے رستے رک جاتے ہیں، بڑی چیزیں بندہ اچیو نہیں کر سکتا، بندے کا یہ خیال ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ کو دین پر چلنے کی وجہ سے
ایک ڈسپلنری کمیٹی تو کیا دور کی بات ہے, کسی دوستی کا چھوٹ جانا تو دور کی بات ہے, آپ کو جیل بھی ہو جائے نا تو آپ اپنی ویلیو پہ کمپرومائز نہ کرو. آپ کے لیے یہ رحمت ہے, اس عورت کے فتنے سے اور زنا سے بچ جانا, اور جیل اس سے بہت بہتر ہے, اور ایک رحمت ہے, اتنی غلیظ چیز ہے. تو یہ پتہ چلا کہ ہر حال میں آپ نے ہر ماحول میں اپنی ویلیوز پر کمپرومائز نہیں کرنا. پھر اب یہ چوتھی چیز اس کے اندر آئی کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول میں, گاؤں کے ماحول میں حضرت یوسف کو رکھا, مصر کی تہذیب کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ ورلڈ پالیٹکس اور پولیٹیکل لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں, اور پالیٹکس کس طرح چلتی ہے, اور حکومتیں کس طرح چلتی ہیں, اور ان لوگوں کے مزاج کیسے ہیں, ان لوگوں کی سوچ کیسی ہے, اس کو حضرت یوسف نے دیکھا. اور پھر اب حضرت یوسف کو ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ لے کے گیا ہے, ان دا پریزن, جیل کے اندر, کہ جیل کی دنیا کیسی ہے, یہاں کون لے گئے, یہاں پولیٹیکل پریزنرز ہوں گے, یہاں مطلب قاتل ہوں گے, زانی ہوں گے, شرابی ہوں گے, کس قسم کی مخلوق جیلوں میں ہوتی ہے. اس مخلوق کے اندر 10 سال حضرت یوسف رہے ہیں. یعنی حضرت یوسف نے کل کو جا کے لیڈر بننا ہے, پورے مصر کو لیڈ کرنا ہے, تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ جگہ سے گزروا رہا ہے, وہ کنویں میں بھی ڈال رہا ہے, وہ کنعان کا دیہاتی اور قبائلی کلچر بھی دکھا رہا ہے, وہ نیچر بھی دکھا رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ مصر کی جدید تہذیب بھی دکھا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جیل کی دنیا بھی دکھا رہا ہے. یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ آف اے لیڈر, ایک لیڈر اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر اب اس جیل کی زندگی میں کیا ہوا, اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے. تو اس کا آغاز کرتے ہیں, پہلے رکوع پڑھوں گا اور اس کے بعد میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. چلے جی. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا, میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا, یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے, اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندان کے ساتھیو. اب حضرت یوسف قید میں داخل ہو چکے ہیں. الزام کیا لگایا گیا ہے؟ اب دیکھیں, حضرت یوسف سے دونوں چیزیں چھن چکی ہیں. ایک وہ لائف سٹائل جو انہیں میسر تھا عزیز مصر کے گھر میں, وہ یقیناً مطلب ایک اچھا لائف سٹائل تھا. ظاہر ہے عزیز مصر کا گھر ایک محل کی طرح ہی ہونا ہے, اور وہاں کا فرنیچر, وہاں کے کھانے, ہر چیز عالی شان. اس اچھے لائف سٹائل سے اب یہ جیل میں جا رہے ہیں, یہاں کی دنیا دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ حضرت یوسف سے وہ چیز چھین لی گئی. پھر نمبر 2, حضرت یوسف سے عزت چھیننے کی کوشش کی گئی. ایک بندے کا سب کچھ اس کی عزت ہوتی ہے. انہوں نے آفیشلی یہ الزام لگایا کہ اس بندے نے اپنے ہی مالک کی گھر والی کے ساتھ بری نیت کی ہے, اور زنا کا الزام لگا کے, چونکہ یہ کیس نکل چکا تھا, عورتوں میں مشہور ہو گیا تھا, اور پھر پورے مصر میں پھیل گیا تھا. یعنی ایک بڑی سیلیبریٹی کا جب سکینڈل آتا ہے عزیز مصر اور جو ہے اس کی بیوی کا, تو وہ کس طرح بات پھیلتی ہے, پھر لوگ کس طرح اس کے مزے لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے الزام حضرت یوسف پہ لگا کے, یعنی عزت بھی لے لی. ٹھیک ہے, بھائیوں نے جو ہے وہ بھیج کے جناب وہ گھر سے گھر بھی چھین لیا, عزت بھی چھین لی. ٹھیک ہے, کوشش کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ لائف سٹائل بھی چھین لیا. ایک ایک چیز ان سے چھین لی. اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عزت دینے والی ذات کون ہے, رزق دینے والی ذات کون ہے, اختیار دینے والی ذات کون ہے. ساری دنیا چھیننے کے در پہ ہو بھی جائے نا, تو اگر اللہ نہ چاہے اور انسان اگر اپنی ویلیوز پہ قائم رہے اور اس کے لیے ہر چیز کو قربان کر دے, تو ہر چیز پھر ڈبل ہو کے, ٹرپل ہو کے, 10 گنا ہو کے واپس آتی ہے. ساری چیزیں دیکھنا کس طرح واپس آتی ہیں, ذرا آپ چلتے جائیں ساتھ. یہ انسان کچھ نہیں چھین سکتا انسان سے, ہر چیز. یہ عزت کا معاملہ, رزق کا معاملہ, اختیار کا معاملہ یہ اللہ کا, یہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے. چلیں جی آگے چلیں جی. اب 2 جیل میں داخل ہوئے ہیں, اب 2 قیدی ان کے ساتھ اور بھی داخل ہوئے ہیں. اب حضرت یوسف ان لوگوں کی سائیکالوجی دیکھ رہے ہیں کہ کریمنل لوگ کس طرح ہوتے ہیں, جیلوں میں رہے ہوئے لوگ کس طرح ہوتے ہیں. 2 قیدی آئے. اب حضرت یوسف کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ پورا قید خانہ ان سے متاثر ہو رہا ہے کہ یار یہ کیسا نوجوان ہے, یہ کیسا بندہ ہے, یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں لگتا, یہ کوئی جو ہے جو اس پر الزام لگایا گیا ہے زنا کا, یہ ایسا تو نہیں لگتا, یہ کوئی شرابی تو نہیں لگتا, یہ تو بالکل اور ہے. جیلوں میں تو بالکل اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بالکل اور ہے. اس کے بولنے کا انداز اور طرح کا ہے, اس کے اخلاق عجیب طرح کے ہیں. تو یعنی کہ بندہ مومن کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. پوائنٹ یہ ہے
کہ ہر بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو مولوی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے تو لوگ بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو لوگ دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں باقی لوگ ان سے کیوں بھاگتے ہیں, دور کیوں جاتے ہیں؟ کوئی گڑبڑ تو ہے نا. حالانکہ بندہ مومن کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. یا تو صرف اچھے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہو نا تو سمجھ آ رہی ہے. بندہ مومن کی پرسنالٹی میں ایسا کرزما اور چارم ہوتا ہے کہ قیدی اور کرمنل قسم کے لوگ بھی اس کی اخلاق کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے, اور حضرت یوسف کا اخلاق نظر آ رہا ہے. نمبر 2, ان 2 قیدیوں کی ایک سٹوری یہاں بیان کی گئی ہے کہ 2 قیدی کس جرم میں قید میں آئے. ایک کا جرم یہ تھا, روایت ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں باقی روایتیں ہیں. قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ اصل ہے, باقی دوسری کتابوں میں جو چیز آئی ہے جو اپنی اصل حالت میں نہیں رہی وہ غلط ہو سکتی ہیں. جو تفسیر میں روایات بیان ہوئی ہیں وہ پوری طرح اتھینٹک نہیں ہو سکتی. قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ اتھینٹک ہے. تو روایت یہ ہے کہ جناب ایک جو ہے وہ کک تھا, تو اس نے جناب بادشاہ کے مہمان آئے ہوئے تھے تو اس نے کوکنگ کی اور جو روٹیاں بنائی نا تو روٹیوں میں تھوڑی سی کڑکڑاہٹ تھی. تو اس کڑکڑاہٹ کے جرم میں اس کو بادشاہ نے غصے میں آ کے جیل میں بھیج دیا, اور وہ کب سے جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کو آگے جا کے پھانسی ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے اس دنیا کے اندر کہ روٹی میں کڑکڑاہٹ ہے, روٹی اس پائے کی نہیں ہے, بادشاہ کو برا لگا ہے, اس کے مہمان کے سامنے دیا ہوگا یا بادشاہ کو دیا گیا, جیل میں پھینک دیا اور وہ عبرتناک اس کی موت ہونے والی ہے. پھر دوسرے کا جرم یہ تھا کہ وہ شراب پلایا کرتا تھا بادشاہ کو اور بادشاہ کے مہمانوں کو یا وہاں پر, تو اچھی شراب کا, تو اس کی شراب میں مکھی نکل آئی, مکھی آ کے بیٹھ گیا. مکھی کا کیا پتہ چلتا, تو اس جرم میں وہ جناب وہ جیل, یعنی کس کس جرم میں لوگوں کو جیل میں ڈالنا, بند کرنا, ان کو وہاں مار دینا. اس تہذیب جو سو کالڈ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ تہذیب بنی ہوئی تھی اس کے کریکٹر کیسے تھے وہ بھی نظر آ گئے, اور اس کے اندر ظلم کتنا اندر کھاتے ہو رہا تھا وہ بھی نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو حضرت یوسف سے کہا کہ ہمیں خواب آیا ہے تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. ہمیں آگے ایک بات ہے, انا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک بھلے انسان ہیں. یعنی قیدی بھی حضرت یوسف کے اخلاق کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. یعنی بندہ مومن جہاں پر جاتا ہے, وہ عزیز مصر کے گھر ہو, وہ اپنے گھر ہو, وہ کنویں میں ہو, وہ قافلے میں ہو, وہ جیل میں ہو, اس کے کردار کی خوشبو ہر کسی کو آتی ہے, ہر کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور یہ ہے بیسیکلی اللہ پر ایمان لانے سے کس طرح کی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے. تو یہ پوائنٹ ہے. اب حضرت یوسف نے, اس سے ایک اور بات پتہ چلی, اب حضرت یوسف انہیں ان کی خواب کی تعبیر بتانے لگے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے ہاں جو نیک لوگ ہو جاتے ہیں وہ تو برے لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ جناب برا بندہ آ گیا اوائڈ کرو جی, یہ تو کافر ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ ہے. حضرت یوسف برے لوگوں کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بروں کو گلے سے لگا رہے ہیں. بروں کو کس نے گلے سے, بروں کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اچھا ساری دنیا ہی اچھی ہو جائے تو پھر جناب یہ جنت جہنم کا کنسیپٹ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. دین کی طرف اور اچھائی کی طرف اور حق کی طرف کس نے آنا ہے؟ برے نہیں آنا ہے, ظاہری بات ہے. یعنی یوسف کے بھائی اگر برے ہیں تو ان کو بھی ہدایت کی دعوت ہے. مصر کا بادشاہ اگر برا ہے تو مجھے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اللہ کے دین کی دعوت لے کے, فرعون جو لونڈیاں بنا لیتا تھا, بچوں کو قتل کر دیتا تھا, اپنی عبادت کرواتا تھا, جتنے اس کے بڑے بڑے جرائم تھے, اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا تو کیا فرعون کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دیتا؟ کر دیتا. تو برے بھی تو انسان ہی ہے نا. تو ایک بندہ مومن کا کریکٹر دیکھیں کہ وہ ان بروں کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. آج کے سو کالڈ مومن نہیں کہ برے کو دیکھ کے جناب اس کو حقیر سمجھنا, اس کو یہ سمجھنا یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, اس پہ فتوے بازی کرنا, ٹھیک ہے, اور اس سے دور ہونا. تو یہ اسلام تو یہ نہیں ہے. اسلام تو بروں کو گلے لگانے کی دعوت دیتا ہے. بروں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ بروں کو دعوت کس نے دینی ہے؟ تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں, ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, بروں کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, قیدیوں کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. اور ان سے جس طرح یہ گفتگو کریں گے آپ آگے سنیں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا, لیکن پہلے میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک نے خواب کیا دیکھا, خواب آپ سن لیں کہ ایک کا خواب یہ ہے کہ میں جناب میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے روٹیاں کو کھا رہے ہیں, اور ایک نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ شراب کشید کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف نے اب یہ موقع دیکھا ہے کہ اب ان کو دین کی طرف بلایا جائے. اٹ مینس کہ ہر ٹائم دین کی دعوت دیتے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. سب سے اہم چیز جو لوگوں کو آپ کے قریب کرتی ہے وہ آپ کا درس قرآن نہیں ہے, شاید وہ آپ کا کریکٹر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف کا کریکٹر اور پرسنالٹی سے لوگ آٹومیٹیکلی ان کے قریب ہوتے جا رہے تھے. اب جو ان کے قریب آیا ہے
جس کا وہ مسئلہ لے کے آئے. اب حضرت یوسف نے دیکھا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے ان کو تبلیغ کی جائے. اٹ مینس کہ دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے بھی موقع دیکھنا ہوتا ہے, صورتحال دیکھنی ہوتی ہے, اور کہیں بھی دعوت اور تبلیغ کے مشن کو چھوڑنا نہیں ہوتا. حضرت یوسف قید خانے کے اندر بھی اپنی دعوت کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. وہ قید خانے کے اندر بھی مومن ہے. ہم لوگ تو صبح مومن ہوتے ہیں, رات کو کافر ہو جاتے ہیں نا. ہم لوگ تو یوٹیوب اور گوگل اور فیس بک کھولتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. ہمیں جب تنہائی میسر آئے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. بندہ مومن لڑکیوں کے اندر بھی رہ رہا ہو نا, ایسے ماحول میں جہاں پر بہت مخلوط کلچر ہے, تو وہاں بھی مومن ہی ہوتا ہے. حضرت یوسف کو دیکھیں, بندہ مومن جو ہے وہ اس کو ذمہ داری ملی ہو پورے عالی شان محل کی, تو وہاں وہ کرپشن نہیں کرتا, وہ وہاں بھی مومن ہی ہوتا ہے. بندہ مومن جیل میں چلا جائے تو وہاں بھی مومن ہوتا ہے. یہ ایمان کوئی 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی یا صرف مسجد کے اندر 10-10 منٹ کی نماز کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایمان 24 گھنٹے کا معاملہ ہے. 24 گھنٹے اپنی ویلیوز پہ رہنا ہے. تنہائی میں بھی مومن, موقع ملے تب بھی مومن, گناہ سامنے ہو تب بھی مومن, مخلوط ماحول کے اندر بھی مومن, جیل کے اندر بھی مومن. جیل کے اندر بھی وہ دعوت و تبلیغ سے حضرت یوسف باز نہیں آ رہے. دیکھیں یہ ہے کمٹمنٹ. اور موقع دیکھا ہے کہ یہ 2 قیدی میرے پاس آئے ہیں, تو اب انہیں دعوت, اب دعوت جو انہوں نے دی ہے, جو طریقہ استعمال کیا ہے, ذرا یہ پڑھیں. اچھا جی, یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے, اس کے کھانے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم و علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں. ایک اور چیز وہی کہ حضرت یوسف میں نہیں تھی. جو میرے پاس علم ہے, جو میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا, تو علم کا غرور نہیں ہے. ان کے بھائیوں میں کیا مسئلہ تھا کہ ہم ایک جتھا ہیں اور ہمیں محبت نہیں مل رہی. حضرت یوسف کے پاس اگر علم بھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے, میرا اپنا کوئی کمال نہیں. تو عاجزی بڑی زبردست چیز ہے. سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بہت زبردست چیز ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. اب یہاں سے بات پتہ چل رہی کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب جو تھے مصر میں, ان کو لوگ جانتے تھے. یعنی کہ ایک نبی تھے نا یعقوب اس ٹائم کے, تو ان کی کہانیاں اور ان کے متعلق یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اجنبی پرسنالٹی تھا, ان کو لوگ جانتے. لیکن حضرت یوسف نے اس ٹائم یہ والا کارڈ نہیں کھیلا. حضرت یوسف نے یہ والا کارڈ نہیں کھیلا کہ جی میں تو نبی کا بیٹا ہوں, مجھے جیل سے بچا لیں. یہ والا کارڈ نہیں کھیلا. حضرت یوسف اس نیچرل طریقے سے چلے ہیں جس طرح چیز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ کہتے کہ میں اگر یہ والی بات کہتے کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں, اور پھر وہ بات کس طرح کھلتی اور وہ ساری چیزیں ہوتی, پھر وہ اسی طرح تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. پھر تو انہوں نے یہ نہیں, انہوں نے بس ذکر کیا ہے کہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر چل رہا ہوں. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم اور تمام انسانوں پر کہ کسی نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا. مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, اکثر لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے. یہ تو شروع سے ہی رہا ہے. زیادہ تر لوگ برے راستے پہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو دلیل ہے کہ زیادہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم بھی بول رہے ہیں, زیادہ لوگ جو ہے وہ بے حیائی کر رہے ہیں, ساری نوجوان یہ کام کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. زیادہ لوگوں سے حق اور غلط کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا. زیادہ لوگ ہمیشہ سے ہی برے راستے پہ رہے ہیں. اے زندان کے ساتھیوں, کیا انداز ہے قیدیوں سے, برے لوگوں سے بات کرنے کا. اے زندان کے, تم میرے ساتھی ہو. یا صاحبہ السجن, گفتگو میٹر کرتی ہے. گفتگو حضرت یوسف کی تھرو آؤٹ آپ کو نظر آئے گی کہ جس کی پرسنالٹی ہوتی ہے, جو بڑا بندہ ہوتا ہے, وہ کن کی بات کرتا ہے, کس طرح بات کرتا ہے, اور اس کی باتوں کا موضوع کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اے زندان کے ساتھی ہو, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اب یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر قیدیوں کی بولتیاں بند ہو گئی. یعنی کہ وہ ساری تہذیب جو تھی مصر میں اس ٹائم, جو ہے ایک خاندان قابض تھا جو باہر سے آیا تھا. یہ مصری نہیں تھے, یہ باہر سے آئے تھے. انہوں نے مصر کے لوگوں پہ حملہ کیا اور ان کا اپنا دین تھا, مصر والے لوگوں کا دین نہیں تھا, اپنا دین بھی عجیب قسم کا ہی تھا. تو بعد میں کوئی 400-500 سال پہلے بعد جو ہے, جب بنی اسرائیل حضرت یوسف کے تھرو یہاں پر آئی اور مضبوط ہوئی, 400-500 سال بعد پھر یہاں پر ایک اور قوم پرست تحریک اٹھی جنہیں وہ قبطی خاندان پھر قابض آیا, اور اس قبطی خاندان میں سے فرعون تھا. یعنی یہ والا گروپ فرعونوں کا نہیں تھا, یہ اور لوگ ہیں. بعد میں 400-500 سال بعد فرعون آیا پھر, جس نے مصر کی بنی اسرائیل جو یہاں کی بادشاہ تھی, پھر اس کو بڑا مارا. وہ آگے ذکر حضرت موسیٰ کے دور میں ہمیں ملے گا. تو یہ بات ہو رہی ہے, یہ اور خاندان ہے. تو ایک جو شارٹ ہے نا, یہ شارٹ چیک کریں, سیدھا ضرب لگاتی ہے تمام بت پرستی کے اوپر, شرک کے اوپر, کہ کیا بہت سے خدا اچھے ہیں کہ ایک خدا اچھا ہے. اب یہ بات اگر آپ اس سینیریو میں دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ دور تھا سلیوری کا. حضرت یوسف کو بھی غلام بنا کے بیچا گیا. اب جو سلیو ہوتا تھا اس کے سامنے تو ہر چیز اس کا باس ہوتا تھا.
اس کا خدا ہوتا تھا. وہ اس کو مار بھی رہا ہے, پیٹ بھی رہا ہے, ظلم بھی کر رہا ہے, تشدد بھی کر رہا ہے, بات بات پر اس کو جیل میں ڈال رہا ہے, بات بات کسی کی ٹانگ کاٹ دی, کسی سلیوری. یعنی عزیز اور باس اور بادشاہ جو ہوتا تھا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا, جو اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے. اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زلیخا نے بھی کوشش کی نا کہ میرے ساتھ زنا کر لے, لیکن ویلیوز تو پھر ویلیوز ہوتی ہیں. بندہ مومن تو ایک خدا کا بندہ ہوتا ہے نا. تو اب جب سلیو کو یہ بات بڑی لگتی تھی کہ ایک باس ہی نہیں بھگتایا جاتا, یعنی کہ ایک سلیو کو کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا مالک ہے, اب تم نے اس کو ماننی ہے. وہ ایک مالک ہی بھگتانا بڑا مشکل تھا, اسے مارے بھی کھانی, اسے بےزتی بھی کرانی, اس کے آرڈرز پر بھی چلنا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم ایک مالک جو ہے اس کو پوچھتے ہیں یا ہم اور مالک کو پوچھتے ہیں اور مالک کو, اتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے مالک ہیں, اس کی مانو, اس کی مانو, اس کی مانو, تو یہ کتنا آسان ہے کہ ہم ایک خدا کی مانیں. یعنی ہمارا ایک ہی مالک ہو, ہمارا ایک ہی آقا ہو اور ہم اس کے پابند ہو. تو یہ جو بات ہے نا, یہ اس طرح کلک کی کہ کیا بہت سے خدا اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے. حضرت یوسف کس طرح توحید کی طرف ان کو لے کے آ رہے ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ دین کی دعوت لاجک سے دیں, اس انداز سے دین کی دعوت دیں جو ذہن کو اپیل کرے, نہ کہ اس انداز سے آپ لوگ دین کی دعوت دیں کہ لوگ بھاگ جائیں. آسان طریقے سے لاجک کے ساتھ لوگوں کے مائنڈز کو ایڈریس کر کے اس ٹائم کے لوگوں کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے تو لوگ دین کی طرف آئیں گے. تو انہوں نے حضرت یوسف نے یہ ٹیکٹک استعمال کی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک خدا کو مانو, تم کیوں اتنے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. ارباب بہت سارے خدا اچھے ہیں کہ ایک خدا اچھا ہے. صحیح ہے. آگے چل کے پھر اپنی بات, یہ جس خدا کو چھوڑ کر جس کی تم بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی, فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اب یہاں پر اس زندان میں توحید کی صدا بلند کر رہے ہیں حضرت یوسف. شرک کے دور میں, بت پرستی کے دور میں, ظلم کے دور میں اللہ کا نام لینا آسان کام نہیں ہوتا. یہ جیل خانے میں بھی اپنے مشن سے باز نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو دعوت دی. اب آگے چل کے ان کا مسئلہ بھی حل کیا. صرف یہ نہیں کہ جناب درس قرآن دیا, دین کی دعوت دی, چلو جی جاؤ. اب ان کا پرابلم بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اے زنداں کے ساتھیوں, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یعنی اس بیچارے کی جس کی روٹیاں میں کڑکڑاہٹ نکل آئی تھی, اس کو اتنی عبرتناک سزا دی جانی تھی کہ اس کو لٹکا دیا اور اس کی لاش کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اس کے سر کے اوپر کوئی زخم لگا دیا یا کوئی لڑا مار دیا, کچھ بھی کر دیا, تو پرندے آ رہے ہیں, گدیں آ رہی ہیں, چیلیں آ رہی ہیں, اس کا سر نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں, وہاں سے لوتھڑا دماغ سب کچھ, صرف روٹیاں خراب بنانے پر. تو یہ ہوتا ہے, اس کو عبرتناک سزا دی. اللہ کے دین کو جب کوئی قوم چھوڑے گی, وہ جتنی بھی سو کالڈ ترقی یافتہ تہذیب بن جائے, وہ جاہل تہذیب ہی رہے گی. ٹھیک ہے جی. تو فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا, اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. بضع سنین, بضع کا معنی 10 تک جو ہے عربی زبان میں آتے ہیں, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 9 10 11 سال حضرت یوسف مزید جیل میں رہے. اب لیڈر کی زندگی میں جیل آتا ہے, ہماری زندگی میں تھوڑی سی مشکل آج ہمیں پریشانی آ جاتی ہے. حضرت یوسف کی زندگی کو دیکھیں کہ 10 سال جیل میں رہے, آپ اندازہ کریں. یعنی کہ 17 سال کی عمر میں وہ کنویں والا واقعہ ہے, پھر 2 سے 3 سال عزیز مصر کے ہاں رہے ہیں, وہاں سے الزام میں, زنا کا الزام میں پھر جیل میں آئے ہیں, اور پھر 10 سال یہاں پر رہے ہیں. تقریباً آلموسٹ 30 سال کی عمر میں حضرت یوسف جیل سے نکلیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھ لیں کہ یہاں کوئی بندہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اس قدر آزمائشوں سے کیوں گزار رہا ہے, کویسچن آتا ہے نا. اب دیکھیں کہ سب سے مشکل زندگی کس کی ہے, ہمیں تھوڑی سی آزمائشیں مثلا سب سے مشکل زندگی انسانوں میں کس کی گزری ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آزمائشوں سے بھری ہوئی. تو اگر یہ کوئی کہے کہ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں, انہوں نے خوشحال زندگی کیوں نہیں گزاری, ٹھیک ہے, انہوں نے اتنے دکھ کیوں دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں تھی, وہ تو اللہ کے محبوب ہیں. تو بیسیکلی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہی ایمان اور امتحان کے لیے,
اصل ریوارڈ جہنم کی صورت میں برے مال پر وہاں پر ہے، اور اصل ریوارڈ نیک مال کی صورت میں جنت کی صورت میں وہاں پر ہے۔ یہ دنیا سارا اسی طرح ہی ہے، کسی کو خوشحالی مل گئی تو مل گئی، ادروائز تو پھر مومنین کی اگر آپ پچھلی ساری کہانی دیکھیں تو وہ ایسے ہی گزری ہے۔ حضرت یوسف 10 سال جیل میں پڑے رہے۔ اب اس جیل کی زندگی میں حضرت یوسف کیا کیا سیکھ رہے ہیں، ان کے مزاج میں جو صبر تھا، جو چاشنی تھی، جو ہمت تھی، جو توکل تھا، وہ اپنی الٹیمیٹ سپریم لیول پر پہنچ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت یوسف کی تربیت کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جو مرحلے آ رہے ہیں حضرت یوسف کو ایک بہت بڑا لیڈر بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا کیا کہ شیطان جس نے آزاد ہونا تھا، یوسف نے کہا کہ آپ جانا اور بادشاہ سے پوچھنا کہ یہ ایک غلط کیس میں جیل میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، جو اس وقت کا بادشاہ ہے یا جو بھی بادشاہ ہے، میں غلط، یا وہ ظاہر عزیز مصر تھے تو بادشاہ تو کوئی اور ہی تھا نا، تو پوچھے میں غلط کیس میں یہاں پڑا ہوں، میرا معاملہ کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہے، مجھے انصاف دیا جائے، میرے کیس کو دیکھا جائے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے، بادشاہ کو اس بات کا بتائیں۔ اب شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ شیطان ہمیں چیزیں بھلاتا ہے، یہ ایک شیطان کی صفت ہے۔ نماز کے اندر جب ہم بھولتے ہیں نا، ہمیں جو خیال آ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو نیکی کرنے کا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو ڈیلے بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھلاتا بھی ہے۔ تو یہ بھی تو شیطان نے اس کو بھلا دیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، اب ایک اور سین آ گیا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندے کو جیل سے نکالنا اور اس کو دوبارہ عزت دلانا، دوبارہ ہر چیز دلانا، بالکل یہ ایک آخری مرحلہ ہے نا، کہ انسان جو جیل میں چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سب سے زیادہ پھنسا ہوا انسان ہے۔ مطلب دنیا میں انسان جتنا نیچے جا سکتا ہے مشکل سے، تو آخری لمحہ جیل ہی ہے نا، قید با مشقت ہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کس طرح نظام بنا رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کنٹرول میں چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ زندگیوں کو پلان کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اور جو چال ہوتی ہے وہ چل کے رہتی ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ کر دیا۔ تو بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ 7 جو ہیں وہ دبلی گائیں جو ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی موٹی ہٹی کٹی گائیں ہیں، اور جو پتلی 7 گائیں ہیں وہ ان کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں۔ اہل دربار، مجھے اس خواب نے بڑا پریشان کر دیا ہے، مجھے اس خواب میں کوئی بات لگتی ہے، تو مجھے ذرا اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کے دربار میں سارے جو بیٹھے ہوئے تھے وہی آج کی طرح نااہل تھے، جعلی ڈگریوں والے تھے، سارے سیاستدان حکمران جو تھے بادشاہ کے دربار میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے خوش آمدی قسم کے نااہل، نالائق، نکمے، جعلی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، جی بادشاہ سلامتی ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایویں خوااب ہے، آپ زیادہ ٹینشن لے گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایزی مول رہے ہیں، چل کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب حالانکہ یہ خواب جو ہے مصر سے اگلا 15 سالہ فیوچر مصر کا اس خواب سے جڑا تھا، اور وہ نااہل کیا کہہ رہے ہیں، نالائق ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت جی موج کریں، چل کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ شراب پئیں بس انجوائے کریں۔ تو یہ سارے بادشاہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیلنٹ جیل میں پڑا ہے اور نااہل لوگوں پر پہنچے ہیں، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا، جو گراں تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر۔ تو ٹیلنٹ کے ساتھ تو ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ ٹیلنٹ کے راستے روکے گئے ہیں، ٹیلنٹ کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیا گیا، یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ اور نااہل لوگ، نکمے لوگ، نکارہ لوگ، فضول لوگ، گھٹیا لوگ، عیاش لوگ ہمیشہ حکمرانیاں کرتے رہے، یہ اس طرح چلتا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نلائق سارے بیٹھے ہیں، مصر کا فیوچر داؤ پہ لگنے والا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی اس خواب میں تو کوئی ایسی بات نہیں، یعنی اس ٹائم مصر کی میں ظاہر کوشش کی ہوگی نا کہ خوابوں کی تعبیر جو لوگ جانتے ہیں مصر کے اندر، جو بڑے اس فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں، ظاہر ہے بادشاہ خواب تو کسی کو اس کی تعبیر نہیں پتا، سارے کہہ رہے ہیں جی ہمیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں اور ہم اسی طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اب وہ جو قیدی تھا جو شراب پلایا کرتا تھا، وہ اس کی دوبارہ سے ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی، وہ اسی ڈیوٹی پہ دوبارہ سے پہنچ گیا تھا۔ اب جیسے ہی خواب کا ذکر ہوا نا، اس کے ذہن میں فوراً یوسف آ گیا۔ اس نے کہا، اوہو،
خوابوں کا تعبیر اور خوابوں کا علم جاننا ہے تو میرے ذہن میں تو ایک بندہ ہے اور اس سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں، اور وہ خواب کی تعبیر ایسی بتاتا ہے کہ وہ تو ہو کے رہتی ہے۔ تو اب اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذریعہ بنایا، یعنی وہ 10 سال اللہ تعالیٰ نے کسی مشیت کے تحت وہاں گزروانے تھے، اور پھر مصر کی اکنامی جو ہے وہ اکانومی گرنی تھی، اور پھر حضرت یوسف نے کام آنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ تو اس کے ذہن میں فوراً خیال ہے، اس نے کہا آپ میرے ذہن میں ایک بندہ ہے جس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی۔ میں آپ کو اس حضرات کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ ظاہر بادشاہ سلامت پریشان تھے اور یہ معاملہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ جی اس خواب کی تعبیر، تو اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں۔ اس نے جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سراپا راستی، یعنی کہ ایک برا آدمی، ایک شراب پلانے والا آدمی بھی حضرت یوسف کی ریسپیکٹ کر رہا ہے۔ بندہ نہیں بنا، وہ ابھی تک شراب ہی پلاتا ہے، بندہ نہیں بنا، حرکتیں اس کی وہی والی ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ نیکی کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، کریکٹر کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، جو برے آدمی کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ پرسنالٹی اگر کسی انسان کی ہے تو اس کو تو ماننا پڑتا ہے، ٹیلنٹ کو تو ماننا پڑتا ہے۔ کس طرح مخاطب کیا ہے؟ اے سراپا راستی، اے سر تپا سچائی، اے سچے اور کھرے انسان، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تو کتنے رہ گیا، تو 10 سال بعد آ گیا، آپ کہاں تھے؟ آپ 10 سال بعد آئے ہیں، اور جو میں نے آپ کو کام کہا تھا وہ آپ نے کیا نہیں ہے، اور اب آپ میرے سے دوبارہ خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کریکٹر ہے، یہ کریکٹر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ مطلب جس کا یقین اللہ پر ہو اس کا یقین ان چیزوں پر نہیں ہوتا، ان کا اللہ پہ یقین تھا، کوشش انہوں نے کی، تدبیر انہوں نے کی، یعنی کہ یہ بیلنس چیز سکھا رہی ہے نا کہ کوشش بھی کرنی ہے، راستے بھی نکالنے ہیں، لیکن یقین اللہ پہ رکھنا ہے کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ میرا یوسف نے یہ کریکٹر ہے کہ جس نے آپ کا کام نہیں کیا پہلے بھی وہ آپ سے کام لے کے گیا ہے، اب 10 سال بعد دوبارہ آ گیا، اور جو آپ نے کام کہا تھا وہ اس نے نہیں کیا اور اب دوبارہ آپ سے کام کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ حضرت یوسف نے کوئی بات نہیں کی اور اس کا مسئلہ دوبارہ سے حل کرنا شروع کر دی۔ جب یہ کریکٹر ہوتا ہے نا، جب یہ کریکٹر ہم اپنائیں گے نا تو پوری دنیا اسلام قبول کرے گی۔ ہم اگر مسلمان ہونے کے باوجود بھی چور، ڈاکو اور لٹیرے اور فراڈیے ہی مشہور ہوں گے تو کوئی بندہ اسلام نہیں قبول کرے گا۔ پھر مسلمانوں کو یہی سمجھا جائے گا کہ اسلام ہی نے یہ سکھاتا ہے، کیونکہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ لوگوں نے شاید اسلام کو کس نے پڑھنا ہے؟ لوگوں نے مسلمانوں کو ہی دیکھنا ہے نا، مسلمانوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے نا اسلام کو۔ تو ایک بندہ ہے مومن، چلتی پھرتی دعوت ہوتا ہے، صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جو چیز مشہور تھی وہ کیا تھی؟ صادق اور امینی، سچائی اور دیانتداری۔ یہ کریکٹر ہی اصل بات ہے نا، کریکٹر ہی اصل بات ہے جس کی بنیاد اللہ کے نبی کے قریب لوگ ہوئے تھے، صحیح ہے؟ تو دوبارہ سے وہی، کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، خواب کی تعبیر شروع کر دی۔ اب خواب کی تعبیر جب میں سنا لوں گا اس کے بعد 3 سے 4 پوائنٹس ہیں انتہائی اہم جو آج کے نوجوان کو سمجھنے پڑیں گے۔ اس دور میں ان میں جو تم فصلیں کاٹ رہے ہو، یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ زبردست ہو گیا جی۔ تو سنیں جی، اب اس خواب کی تعبیر یوسف نے یہ بتائی ہے کہ بھائی جان یہ خواب تو اگلے 15 سال کا فیوچر ہے مصر کا۔ ہونا کیا ہے جی؟ 7 گائیں جو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں موٹی گاؤں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آگے 7 سال آنے والے ہیں آج سے، یہ خوشحالی کے سال ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ قحط نہیں پڑے گا، فصلیں خوب اگیں گی، ٹھیک ہے؟ ظاہر ایگریکلچر کے اوپر ساری بیس کر رہی تھی اکانومی، تو بھی یہ خوشحالی سال ہوں گے۔ ہاں، اس کے بعد اگلے 7 سال جو آئیں گے وہ شدید قحط آنا ہے، بارش نہیں ہونی، شدید قحط آنا ہے اور لوگوں نے بھوکے مرنا ہے۔ تو کیا کریں کہ ان 7 سال میں اگلے 7 سال کی پلاننگ کریں۔ اب حضرت یوسف نے اس 2 جملوں کے اندر
مصر کے اگلے 15 سال کی ایگریکلچر کی پلاننگ بتا دی ہے, ایک پورا اکنامی کا روڈ میپ دے دیا, اکانومی کا روڈ میپ بنا کے دے دیا کہ آپ نے اسٹیٹ کس طرح چلانی ہے. وہی عزیز مصر کے گھر رہنا کام آیا کہ نہ آیا؟ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ بندہ مومن صرف 5 نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوتا. دنیا کے مسئلے, ملکوں کی اکانومی, ایگریکلچر کے مسائل, اور ایک سٹیٹ کو کس طرح کھڑا کرنا ہے, سٹیٹ کو اکنامکلی کس طرح آج یہی بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, پاکستان انڈیا کو کچھ نہیں کہہ سکتا, پاکستان امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. جی ہم نہیں لڑ سکتے, ہماری اکانومی بہت کمزور ہے, ہم نہیں جنگ کر سکتے, ہم ہم اقوام متحدہ میں کسی مظلوم مسلمان ملک کی بات نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ ہم پہ سینکشنز لگا دیں گے, پابندیاں لگا دیں گے, وہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیں گے, ہمیں قرضے نہیں دیں گے. آج ہم قرضے لینے پہ کیوں مجبور ہیں؟ تو حضرت یوسف جو ہے ایک ملک کی اکانومی کھڑی کر رہے ہیں یہاں پر. تو بندہ مومن صرف 5 نمازیں پڑھ لے اور آپ سمجھ لیں کہ آپ مومن ہیں, تو نہیں, آپ کی غلطی ہے. جدید دور کے جدید مسائل کے جدید ایشوز کا جدید سلوشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں. اگر آپ کو ملک نہیں چلانے آتے تو آپ مومن نہیں. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. اسلام بہترین کریکٹر, بہترین نماز روزے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو چلانے کا نام ہے. یہ پوری دنیا کا ایک ضابطہ حیات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دین کے اندر ہی آتی ہیں. یہ حکومت و سیاست بھی دین میں آتی ہے, یہ اسٹیٹ بھی دین میں آتی ہے, یہ اکانومی بھی دین میں آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگوں کے مسائل بھی دین میں آتے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری دین کا حصہ ہیں اور دین ان کو سنوارتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ تو آج کے نوجوان اگر صرف یہ سمجھ لے کہ دین صرف نماز روزے کا یا داڑھی رکھ لینے کا یا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا, بس دین اتنا ہی ہے. یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں, لیکن صرف یہاں پر دین ختم ہے اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے, تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. حضرت یوسف جو ہے وہ ایک پورا روڈ میپ دے رہے ہیں مصر کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کا. پاکستان والے یہی پریشان ہیں نا کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہاں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ کا قصور تھا, ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا. وہ کہتے ہیں جی پچھلی گورنمنٹ نے جی کرپشن کی. حضرت یوسف باتوں پہ یقین نہیں رکھتے, عمل کی دنیا کے اندر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں کرو اور دیکھنا کس طرح اس طرح جو مسائل آ رہے ہیں, جو قحط آ رہا ہے, جو پرابلمز آ رہے ہیں, جو پانی کے مسئلے ہیں, جو قحط کے مسئلے ہیں, ان کو سٹیبل کرنے کا پورا پلان حضرت یوسف کے پاس ہے. تو ایک بات پتہ یہ چلی کہ جدید دور کا جدید علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا جتنا مرضی کریکٹر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. حضرت یوسف کی اہمیت کیوں بڑھی؟ حضرت یوسف کے پاس سکل تھا, اور آج کے مسلمانوں کے پاس سکل ہے. ہم ہر چیز ویسٹ سے لیتے ہیں. ہم موبائل, یہ فیس بک جس پہ اور یوٹیوب جس پہ لیکچر ہو رہا ہے, یہ مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ ان کی ہے. یہ یوٹیوب کے صدقے جو آپ تک قرآن کلاس پہنچ رہی ہے یہ ہماری نہیں ہے. یہ موبائل, یہ فیس بک ہماری نہیں ہے, ہماری کوئی چیز نہیں ہے. ہم ہر فیلڈ میں پیچھے ہیں, ہم علم میں پیچھے ہیں, ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. حضرت یوسف کے پاس سکل تھی تو پورا مصر ان کا محتاج ہو گیا تھا. سارا مصر کا ٹیلنٹ ایک طرف تھا, حضرت یوسف کا ٹیلنٹ ایک طرف تھا. حضرت یوسف کی سکل ایک طرف تھی. ہمارے پاس کوئی سکل ہے؟ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی سکل ہوگی, کوئی چیز ہوگی, تو دنیا اس طرف آئے گی نا. کریکٹر اور جدید دور کی جدید سکلز, یہ 2 چیزیں مل کے آپ کو دنیا کی بادشاہت دیتی ہیں. ویلیوز کہ آپ اپنے کلچر پر, آپ مغرب سے کلچر نہ لیں. حضرت یوسف نے مصر کا کلچر نہیں لیا, وہاں کی بے حیائی کو اڈاپٹ نہیں کیا, وہاں کی کرپشنز اور وہاں کے جھوٹے کیسوں کو اڈاپٹ نہیں کیا. اپنی ویلیوز پہ رہے, اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ سکل اور اپنی جدید دور کے جدید مسائل کو سمجھا اور ان کا حل ان کے پاس تھا. تو آپ کی اہمیت کب بڑھتی ہے؟ جب آپ کے پاس لوگوں کے دنیاوی مسائل کا حل ہوتا ہے, اور حضرت یوسف کے پاس تھا. اگلے 15 سال کا پلان دے دیا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, جو جدید دور کے سکل ہونی چاہیے. یہ نوجوان حضرت یوسف سے سیکھیں. تو اگلے 15 سال کا پلان دے دیا ایگریکلچر کا اور اکانومی کو سٹیبل کرنے کا. اور ہوا کیا کہ 7 سال کے قحط سے حضرت یوسف نے اس پلان سے مصر کو بچا لیا, اور مصر آگے چل کے کیا بنے گا وہ آگے ہم پڑھیں گے. صحیح ہے جی. اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا اور جب تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ حضرت یوسف کی نیکی کام آئی. حضرت یوسف کے جیل سے نکلنے کا ذریعہ کیا بنا؟ وہی جس کے ساتھ فیور کیا تھا کل کو ایک برے آدمی کے ساتھ یوسف نے فیور کیا تھا, اس کے خواب کی تعبیر بتا کے. یعنی نیکی پلٹتی ہے. جو آپ نیکی کرتے ہیں, جو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, وہ کسی نہ کسی صورت میں پلٹ کے آتی ہے. اب وہی شخص جو بظاہر شراب پلانے والا تھا وہ حضرت یوسف کی رہائی کا ذریعہ بن رہا ہے. دیکھ رہے ہیں جی.
ٹھیک ہے جی. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. پھر اس کے بعد تم ان 7 سالوں میں جب اچھا رزق ہوگا تم نے رزق سٹور کر لینا ہے, سارا رزق نہیں کھا جانا, کچھ بالوں میں رہنے دینا ہے اناج, کچھ یوز کر لینا ہے. اور جب اگلے 7 سال قحط کے آئیں گے تو ان 7 سالوں میں آپ نے اس اناج کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ بھوک پیاس اور آپ کے اندر جو ہے آپ کی بالکل جو ہے وہ ایگریکلچر اور اکانومی گر نہ جائے, ملک سٹیبل رہے, چلتا رہے, گزارا ہوتا رہے. پھر دوبارہ ایک سال آئے گا, بارشیں ہوں گی اور دوبارہ سے بران رحمت برسے گا اور دوبارہ سے پھر بڑی تعداد میں لوگ رس نچوڑیں گے, پھر جناب رزق برسے گا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. وقال الملک اتونی بھی. بادشاہ نے کہا یہ کیسا ٹیلنٹ ہے اور یہ کدھر بیٹھا ہے. یعنی کہ حضرت یوسف کا یہ پلان دیکھ کر بڑے بڑے وہاں پر اکنامسٹ کی بولتیاں بند ہوگی جو بیٹھے تھے دربار کے اندر. بڑے بڑے ماہرین معاشیات کی بولتیاں بند ہوں گی. بڑے بڑے ماہرین علومیات اور یہ جتنے خواب ہیں ان سب کی بولتیاں بند ہوں گی. نالائق جو تھے سارے, ویلیوز نہیں تھی. تو بادشاہ امپریس ہو گیا کہ بھئی یہ جو نالائق کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایم ہی خواب آ گیا ہے, یہ تو 15 سالہ فیوچر تھا مصر کا اس کے اندر, تو اس بندے کو یہ بندہ جیل میں کیا کر رہا ہے. کیس کھل گیا. اب پچھلی فائلیں کھلیں گی, اب پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا ہے. اب لوگوں کے کرتوت سامنے آئیں گے. اب دودھ کا دودھ, دودھ کا پانی, پانی کا پانی ہوگا. اب پتہ چلے گا. وقال الملک اتونی بھی. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. خواب کی تعبیر سننے کے بعد, یہ کون ہے, یہ کدھر بیٹھا ہے, یہ کیسا شخص ہے, یہ جیل میں کیا کر رہا ہے. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اب یہ ہے شان یوسفی. آپ دیکھیے شاہی فرستادہ آیا, یعنی کہ پروٹوکول کے ساتھ حضرت یوسف کو ریسیو کرنے آیا کہ اوہ ہو جی ہم سے غلطی ہو گئی. یہ اسٹیٹ والے اسی طرح ہی کرتے ہیں, بندے کو مار مار کے اینڈ پہ جو ہے وہ رہا کر کے کہتے ہیں اوہ جی ہم سے غلطی ہو گئی. یہ عدالتیں جو ہیں وہ جناب غلط فیصلہ کر کے سالوں لوگوں کو جیلوں میں ساڑ کے اینڈ پہ آ کے جب صحیح کیس کھلتا ہے تو عدالتیں کہتی ہیں اوہ جی ہم سے غلطی ہو گئی. تو پورے پروٹوکول کے ساتھ حضرت یوسف کو ریسیو کرنے کے لیے بندہ آیا. حضرت یوسف نے کہا نہیں, میں نہیں اس چیز کا بھوکا, پہلے مسئلہ حل ہوگا. یہ وہ بات, وہ جو کیس تھا وہ پڑا رہے, فائلوں کے اندر ہی پڑا رہے, اس میں مٹی پڑی رہے اور میں رہا ہو جاؤں اور بات ختم ہو جائے. نہ ایسا نہیں ہوگا, واپس بھیجا جاؤ پلیز, سوری. پہلے مسئلہ حل کرو. جس غلط کیس کے اندر میں اندر ہوں پہلے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھولی جائے. یہ مسئلہ سالو کرو پھر میں آؤں گا, واپس جاؤ. یہ ہے شان یوسفی. آپ دیکھیے ان عورتوں کا معاملہ کھولا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے. میرے رب کو تو پتا ہے کہ وہ عورتیں مکار تھیں, لیکن مصر والوں کو نہیں پتا کہ عورتیں مکار تھیں. ٹھیک ہے, یہ اسکینڈل جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا تھا. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا. اب جناب فائلیں کھل گئی, جناب پورے مصر میں بات مشہور ہو گئی. اب یہ معاملہ آفیشل ہو گیا, اب یہ معاملہ حکومت کو ہو گیا کہ بھئی بادشاہ کو اب ظاہر ہے اس ٹائم پورے ملک بادشاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے اور چل رہے ہوتے تھے ایک ایک چیز اس کے. اب یہ معاملہ کھل گیا, مصر میں جگہ جگہ یہ بات شروع ہو گئی, اور اب جناب حضرت یوسف کو بلایا گیا اور پورا مصر جو ہے وہ حضرت یوسف کا احسان مند ہے کہ جی انہوں نے ایسی تعبیر بتائی ہے, ایسا پلان بتایا جسے ہم نے جس نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا. تو حضرت یوسف اب ایک جو ہے ویل نون پرسنالٹی بننا شروع ہو گئے پورے مصر کے اندر. جو چیز کھونا چاہتے تھے عزیز مصر کی بیوی اور وہ لوگ اور جو ان کے بھائی, وہ ساری چیزیں ملٹیپل ٹائمز بار ڈبل ہو کے واپس آ رہی. اس پر بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی. اب اس کیس کو 10 سال گزر چکے ہیں, 10 سال, یعنی آج 2010 8 9 10 کا کوئی کیس کھولا جائے, کسی کو کیا پتا. یہاں تو لوگوں کو یہ نہیں یاد ہوتا کہ پچھلا وزیر اعظم کون تھا. مطلب یہی ہے نا, پچھلے سے پچھلا وزیر اعظم کون تھا, آپ ایک دم سوچنے لگ پڑیں گے جی کون تھا. پچھلے سے پچھلا ایم این اے کون تھا, آپ بھول جاتے ہیں لوگ. انسان سمجھتا ہے کہ میرا ذکر بڑا چلے گا, لیکن انسان کا ذکر نہیں دیتا. تو وہ کیس کھلا جی, پرانی فائلیں کھلی ہیں جناب, عورتوں کو طلب کیا گیا. اب عورتیں 10 سال بعد تو ظاہر ہے زندہ ہی تھیں, تو بلایا گیا جی بادشاہ کے سامنے. بادشاہ کے سامنے اب پوری اسٹیٹ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی معاملہ ہوا ہے, یہ کوئی مسٹری ہے جو دبی ہوئی تھی. تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. تحقیقات ہو رہی. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا.
عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اچھا، اگر یہ عزیز کی بیوی اتنی ہی نیک ہوتی تو یہ 10 سال تک اس کو شرم آ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی نا، جب تک کیس دبا رہا۔ اب تو مجبوراً کیس کھلا ہے تو اسے بولنا پڑا ہے۔ اب ساری عورتوں کو طلب کیا گیا ہے، اب بادشاہ کے سامنے بات آ گئی ہے۔ عزیز مصر نے جس کو دبانے کی کوشش کی تھی وہ نہیں دب سکا، وہ بات بلائی جا چکی تھی، اب وہ پھر کیس کھلا ہے، اب عورتوں کو حاضر کیا ہے، سب عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف کے اندر ہم نے بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ یہ کون عورتیں گواہی دے رہی ہیں؟ وہی عورتیں جن کا دن رات کام افیئرز، لو افیئرز کا ذکر کرنا تھا، جن کی زندگی محبت سے شروع ہوتی تھی اور محبت سے لوگوں کو پھنسنے اور پھنسانے کے اندر جن کی ساری زندگیاں تھیں، یہ انہوں نے گواہی دی ہے یوسف کے متعلق کہ اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ پھر جو ہے عزیزہ مصر کی بیوی بول اٹھی کہ میں ہی گناہ گار تھی، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا، اب یوسف کے پاس اطلاع پہنچ گئی، ظاہر ہے وہ رپورٹ تحقیقات ہو رہی تھیں، تو اب یوسف جیل میں ہی بیٹھے، اب ان کو آ کے اطلاع دی گئی ہے کہ جی معاملہ تحقیقات کی گئی ہے، انویسٹیگیٹ ہوا ہے، بات مشہور ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، اور جو مجرم تھا اصل اس نے اپنے آپ کو مان لیا ہے، اس نے اپنے جرم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت یوسف نے جو بات کہی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ جناب میں زبردستی ان کو جو ہے اب ان سے انتقام لینا چاہتا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ عزیز مصر کو یہ بات باور کروا دوں کہ میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہ ہے امانت اور دیانت کا لیول، کہ میں اپنی جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی میں یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں عزیز مصر کو کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ جو آپ نے مجھے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا، نہ میں نے وہاں خیانت کی ہے، نہ میں نے آپ کی عورت کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے۔ بیسیکلی حضرت یوسف نے یہ کام اپنے اوپر سے جو اخلاقی کرپشن کا ان کے اوپر چارج لگا تھا وہ اتروانے کے لیے، اور اپنے اوپر جو ان کے اوپر چارج لگا تھا مالی کرپشن کا، دونوں الزام انہوں نے اپنے اوپر اتروا دیے کہ وہ خائن ہے۔ خیانت کا جو الزام لگا تھا وہ اتروایا، اپنی پرسنالٹی کو کلیئر کیا، ٹھیک ہے نا، اپنے اثاثے کلیئر کیے، اپنے آپ کو کلیئر کیا کہ میرے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کو کلیئر کرنا کہ میرے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کی کوئی سچائی کوئی نہیں ہے، سارے سن لو، مجھے جو مشہور کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا میرے خلاف، وہ بالکل غلط تھا، بے بنیاد تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں عزیز مصر کو بتا دوں کہ میں نے اپنی اس ذمہ داری کے اندر جو آپ نے مجھے دی تھی میں نے اس میں خیانت نہیں کی۔ یعنی کہ وہ عزیز مصر جو کسی بھی طرح کا بندہ ہوگا، برا ہوگا، کیسا بھی ہوگا، لیکن حضرت یوسف چونکہ اس کے ایک رسپانسیبل ہیں، حضرت یوسف انہیں یہ سارا کام کروایا تاکہ انہیں ہو کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کی، اپنے آپ کو کلیئر کروایا کہ میں نے اس جگہ پہ جہاں میں نے یہ ملازمت کی ہے کوئی کرپشن نہیں کی۔ دوسرا، اچھا جی، جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کرا، یہ اب امانت کی کتنی قدر تھی حضرت یوسف کے سامنے، یہ بات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ امانت داری کیا چیز ہوتی ہے، اور امانت داری شو کرانا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، یہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہم تو چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، واپس کرنا یا چھوٹی موٹی رقم لے کے واپس کرنا ضروری نہ سمجھتے۔ حضرت یوسف کلیئر کروانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا۔ پھر یہ دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں جناب میں بالکل پاک صاف ہوں اور میں گناہ کر ہی نہیں سکتا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں۔ وما ابرئ نفسی، نفس تو اکساتا ہی بدی پر ہے، نفس کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کو بدی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے، اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ اب یہ دوبارہ پھر کہ میں جو اس برائی سے بچا ہوں، بے حیائی سے بچا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ میرے اندر بھی نفس تو ہے ہی جو بدی پر اکساتا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہاں بھی کریڈٹ حضرت یوسف اپنی اس ساری اچیومنٹ کا اللہ کو دے رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کو دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ اب بادشاہ بیچارہ بھکھلایا بیٹھا ہے، پورے مصر میں بات مشہور ہو گئی ہے، کیس کھل گیا ہے، اصل کلپریٹس پکڑے گئے ہیں، اور بادشاہ حضرت یوسف کی شان بے نیازی سے، ان کی صلاحیت سے، ان کے ٹیلنٹ سے اور ان کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص، اسے خاص آدمی بنا دوں۔ اب جیل سے نکل کے حضرت یوسف کہاں آنے والے ہیں، دیکھیں کس سپیڈ سے اللہ تعالیٰ جو ہے
انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے ود ان دا مومنٹ. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اب صورتحال یہ بن چکی تھی. یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف نے کہا کہ جناب حضرت یوسف ڈیفینیٹلی اب یہ جانتے تھے کہ اب میں نے پورے مصر کے اندر اللہ کا قانون بنانا ہے, اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے, اسلام کا نظام لے کے آنا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب یہ مصر کا سارا نظام میرے سپرد کیجیے. یہ نہیں ہے کہ انہیں اس چیز کی خواہش تھی, انہوں نے اس لیے کہ اب میں یہاں پر اللہ کا قانون لے کے آؤں. اور دوسری چیز یہ کہ اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ یہ نہیں کہ جناب یہ ایز اے تحفہ حضرت یوسف کو ان کی ایمانداری کا انعام دیا گیا تھا. اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ پورا مصر حضرت یوسف کا احسان مند ہوا بیٹھا تھا. بادشاہ سمیت سارے درباری سمیت ہر کوئی مان گیا تھا کہ اس ٹائم مصر میں اس کیلیبر کا کوئی آدمی نہیں. ان کی فراست دیکھ کے, ان کی ٹیلنٹ دیکھ کے, انہوں نے جو تعبیر کی تھی, انہوں نے جو روڈ میپ دیا تھا, پورا پلان دیا تھا 15 سال کا, اس کو دیکھ کے ہر بندہ ہکا بکا رہ گیا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں, آپ ہی چلیں. تو یہ اب صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی. پوری عوام بھی یہ چاہ رہی تھی, لوگ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہر چیز اس بندے کو دے دی جائے. بادشاہ مجبور تھا, دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا. بادشاہ نے کہا, حضرت یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, علیم بھی ہوں. اب اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اوورآل ٹوٹل اختیار جو ہے وہ مصر کا حضرت یوسف کے پاس آ گیا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر خزانہ صرف بنایا گیا تھا, ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے. ٹوٹل اختیار وہ آگے جا کے ذکر آئے گا کہ حضرت یوسف جہاں چاہتے تھے جگہ بنا لیتے تھے. تو یہ اختیار وزیر خزانہ کا نہیں ہوتا, یہ اختیار ایک پوری طرح جو مالک ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. تو پورے ملک کا اختیار جو ہے حضرت یوسف کو دے دیا گیا. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کرتے. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے. حضرت یوسف نے جب حکمرانی کرنے سے پہلے آج کے حکمرانوں کو کیا سبق دیا ہے کہ لوگوں آپ کے حکمران کس طرح ہونے چاہیے اور عوام کو کس طرح کے حکمران منتخب کرنے چاہیے. 2 صفات بتائیے حکمرانے کی, ٹریٹس آف اے رولر, آپ اسے کہہ لیں کہ یہ کریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹس آف اے رولر یا آف اے لیڈر, ٹھیک ہے, یا آف اے پریزیڈنٹ یا آف اے کنگ, کچھ بھی کہہ لیں کہ اس کی کیا صفات ہوتی ہیں. 2, ایک وہ حفاظت کرنے والا ہو, اس کے اوپر 1 روپے کی بھی کرپشن کا الزام نہ ہو. ہمارے ہاں تو بھائی کرپٹ سے کرپٹ آدمی ہی MNA اور MPA بنتا ہے. لوگ صرف اس چکر میں اس کو حکومت میں لے کے آتے ہیں کہ ان کا ذاتی مسئلہ حل کر دے گا تو چلو ٹھیک ہے, باقی ساری کرپشن ہے معاف. 1 پائی کا کرپشن کا الزام بھی نہیں تھا حضرت یوسف کے اوپر, جو انہوں نے اپنی فیلڈ میں جو پرفارم کر چکے تھے. حضرت یوسف ایک محل کو دیکھ چکے تھے, عزیز مصر کے محل کو, اور وہ وہاں پر سارے معاملات وہ پرفارم کر چکے تھے. اس سارے عرصے میں حضرت یوسف کے اوپر 1 روپے کی کرپشن کا الزام بھی نہیں تھا. اب ایک اور چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں حکمرانوں کو سلیکٹ کرتے ہوئے, حکمرانوں کو منتخب کرتے ہوئے, حکمرانوں کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے, وہ ہے کریکٹر. مالی کرپشن تو علیحدہ چیز ہوگی نا کہ مالی سکینڈلز کتنے ہیں. یہاں تو جناب کیس پہ کیس ہے نا. ایک تو ہو گیا مالی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز جو مس کرتے ہیں جس کا حضرت یوسف نے خیال رکھا وہ یہ کریکٹر. حضرت یوسف نے صرف اپنے اوپر سے حضرت یوسف پہ یہ الزام ہوتا زنا کا, اور حضرت یوسف مصر کی حکومت کر رہے تھے, حضرت یوسف کو یہ قبول نہیں تھا. حضرت یوسف چاہ رہے تھے کہ میں جو لیڈر بننے والا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا کریکٹر بالکل صاف ہے. یعنی اپنے اوپر سے جو اخلاقی کرپشن کا داغ لگایا گیا تھا حضرت یوسف نے وہ بھی کلیئر کروایا. تو آپ کے خیال میں جس بندے کو اپنی عزت کی اور ریپوٹیشن کی اس قدر پرواہ ہو, وہ کیا ایسی عورت سے شادی کرے گا جس کا سارا کیس ہی جو ہے وہ زنا کا, جس کیس میں وہ اندر تھے. تو لوگوں نے تو یہی بات کرنی تھی کہ ان کا کوئی افیئر تھا تو شادی کر لی. تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ دوبارہ شادی ہوگی اور جوان ہوگی. حضرت یوسف تو اپنی ریپوٹیشن اس طرح لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میں اب چونکہ آپ کے سامنے لیڈر بننے والا ہوں, پورا ملک چلانے والا ہوں, تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میرے اوپر کوئی اخلاقی کرپشن کا بھی داغ نہیں ہے, میں نے کوئی زنا نہیں کیا, بلکہ میں نے زنا میں پھنسانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس گندگی سے بچایا ہے. تو حکمران کی 2 صفات, ایک یہ کہ اس کے اوپر مالی کرپشن کا کوئی الزام نہ ہو, جو حضرت یوسف پہ نہیں تھا. حفیظ, حفاظت کرنے والا, دیانت دار, امانت دار, بالکل جہاں جہاں اس نے جس فیلڈ میں جہاں جو اس کو عہدہ دیا گیا ہے وہاں پر اس نے 1 پائی کی کرپشن کی. نمبر 2, اس کے کریکٹر کے اوپر کوئی داغ نہ ہو, وہی لیڈ کر سکتا ہے.
اور نمبر 3 علیم، میں علم رکھتا ہوں، یعنی میری ڈگری جعلی نہیں ہے، ڈگری جعلی نہیں ہو سکتی، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو خزانے آپ میرے سپورٹ کر رہے ہیں، میں اس کا علم رکھتا ہوں، میں نے گھات گھات کا پانی پیا ہوا ہے، مجھے دیہاتی لوگوں کے مسائل بھی پتہ ہے، میں کنان میں رہا ہوں، مجھے جیل کے اندر کی دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جیلوں میں کس قدر لوگ کتنے مظلوم پڑے ہیں اور کتنے ظالم پڑے ہیں، مجھے ادھر کا ہی پتہ ہے۔ جو یہ ایلیٹ کلاس ہے ساری، جو مصر کی ایلیٹ کمیونٹی ہے جو مصر کو چلا رہی ہے، مجھے ان کی سائیکالوجی بھی پتہ ہے، اور پھر مجھے عزیز مصر کا جو میں نے محل دیکھا ہے اور وہاں سارے افیئرز دیکھے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے، مجھے پتہ ہے، میری ڈگری جعلی نہیں ہے، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، میرے پاس سکل ہے، میرے پاس سکل ہے، میں نے آپ کو ثابت کیا ہے 15 سال کا وہ سارا دیکھے۔ تو یہ ایک تو علم ہو، جس فیلڈ کا جو حکمران چنے وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، نمبر 1، جو وہ حکمران چنے جس کے اوپر مالی کرپشن کا کوئی الزام نہ ہو، نمبر 2، نمبر 3 وہ حکمران ہونا چاہیے جس کے اوپر اخلاق کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ ان تینوں صفات کو جب آپ دیکھیں گے، جو یہ آرٹیکل بھی آتا ہے 62 کون سا سعدی کو رمین والا، تو یہ ساری چیزیں حضرت یوسف کے کردار میں پتہ چلتی ہیں۔ تو حکمران کس طرح کا ہوتا ہے، حکمران کس کو منتخب کرنا ہے، اس کی 3 صفات ہمیں یہاں پر نظر آ گئی۔ اس طرح ہم نے سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں ہمارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مصر کی بادشاہت دی ہے، یہ حضرت یوسف کا ریوارڈ نہیں ہے، حضرت یوسف کا اصل ریوارڈ تو ملنا ہے آخرت میں۔ یعنی یہ سارا ریوارڈ کس چیز کا ہے؟ یہ سارا ریوارڈ ایمانداری کا ہے، بے حیائی سے بچنے کا ہے، اور جو ہے وہ ایمانداری اور بے حیائی 2 چیزوں کا، ایمانداری اور بے حیائی سے بچنے کا ریوارڈ اللہ نے دیا ہے، پورے مصر کی بادشاہت دے دی۔ ہم جناب ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بے حیا ہو جاتے ہیں، ہم جناب تھوڑا سا منافع کاروبار میں حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے بددیانتی کر بیٹھتے ہیں، فراڈ کر بیٹھتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چلیں گے اور جو جلد آنے والی مشکلات نظر آ رہی ہیں نیکی کرنے پر، ایمانداری کرنے پر، ان پہ اگر ہمت سے ان سے گزر جائیں گے تو آگے جو چیز آپ کو ملنے والی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مصر کی بادشاہت تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل ریوارڈ ان کا آخرت میں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ آخرت میں بے حیائی سے بچنے کا اور ایمانداری کا کیا ریوارڈ ہوگا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو برائی اور بے حیائی سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ یوسف کے بھائی مصر ہے۔ اب یہاں پر کچھ اعلانات سن لیں، میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی دیر میں جلد از جلد آج کا لیکچر ختم ہو جائے، نیکسٹ آدھے گھنٹے میں یا 10 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، ہم اس کو ختم کریں۔ اعلانات یہ ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اوپر قرآن کلب کا فیس بک پیج کا اور انسٹاگرام کا لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں جا کے اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں یوتھ کے لیے ان سے ان ٹچ رہ سکتے ہیں۔ تو لنک دیے گئے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، ہمارا فیس بک پیج کا بھی اور انسٹاگرام کا بھی، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، ان پیجز پر آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے، تو ان کو کر لیں۔ نمبر 2 اعلان یہ ہے کہ جو ہے اس کا ایک تیسرا ہم حضرت یوسف کا پارٹ لے کے آئیں گے جو 40 سے 45 منٹ کا ہوگا، جس میں ہم حضرت یوسف کو سیمرائز کریں گے۔ اب وہ جو لیکچر ہے وہ چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہفتے اتوار کو ہم نے یوسف ختم کر دیں گے، تو جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیکچر کو لازمی لیں، باقی لوگ جو لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ وہ منڈے کو 2:15 بجے ہی 40 منٹس کا لیکچر ہوگا، جس میں پوری سورہ یوسف کے اندر ہمارے لیے کرنے کے کیا پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے حضرت یوسف کی پرسنالٹی میں اور ان سارے کرداروں میں، اور مین چیزیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل منڈے کو ہمارا 2:15 سے لے کے 3 بجے تک لیکچر ہوگا، جس میں ہم سارا سمرائز کریں گے، پوائنٹس نکالیں گے، آج کے دور سے اس کو ریلیٹ کریں گے، وہ سب سے اہم ہوگا۔ تو جس نے اگر کسی کا کوئی پہلا دوسرا پارٹ مس ہو گیا تو وہ کل کے لیکچر کو جو 2:15 سے 3 بجے تک 45 منٹس میکسیمم میں ہم ساری سمری کریں گے یوسف کی لائیو، تو وہ اس میں آ کے حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ریگولر اسٹوڈنٹس اس میں باؤنڈ ہیں، باقی جو آپ لوگ نئے آئے ہیں، جو نیو کمرز ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2 دن میں ہی حضرت یوسف کو پڑھیں گے۔ ایک دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری کلاس ہے قرآن کلب کی، ہم اس کو ہر ہفتہ اور اتوار کرتے ہیں۔ جولائی میں ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی اور اب یہ چلنی ہے اینڈ تک،
تو جو لوگ اس قرآن کلاس کو ریگولرلی جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہماری اٹینڈنس بھی ہوتی ہے، ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، رول نمبر بھی دیا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے مہینے بعد آن لائن، تو یہ سارا سلسلہ ہم نے بنایا ہوا ہے نوجوانوں کو قرآن پڑھانے کے لیے. تو جو اس کلاس میں ریگولر شریک ہونا چاہتا ہے، میں اس کے لیے ایک بہت ضروری اعلان ہے، میں نے سوچا کہ ابھی کر دوں تاکہ آگے چل کے ٹائم نہ بچے اور جلدی جلدی لیکچر کمپلیٹ ہو جائے. تو جو اب نیا آیا ہے اس لیکچر میں پہلی دفعہ اور اس کلاس کو ریگولرلی لینا چاہتا ہے، اپریل تک ہماری یہ کلاس چلے گی، ہر ہفتے اتوار کو 1 گھنٹہ، اسی طرح 2:15 بجے. تو وہ نیچے ایک واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے، میں اس پہ رابطہ کر لیں، اس گروپ کو جوائن کر لیں. اگر لنک نہیں دیا گیا تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہم نے نیچے مینشن کیا اس پہ رابطہ کر لیں. جو ریگولر حصہ لینا چاہتا ہے ہم اسے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر کے اس کو اس کلاس میں ریگولر شریک کر لیں گے. لیکن اگر وہ سیریس ہے، وہ اپریل تک اس کلاس کو ریگولر لینا چاہتا ہے، تو وہ اس کلاس کو جوائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ پہ اس کلاس کی ہم نے سرمنی بھی کرنی ہے، لاہور میں یا فیصل آباد میں ہم سرمنی کریں گے، اس میں ہم کھانا شانا بھی کھلائیں گے اور سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیں گے. تو جو لوگ نئے آئے ہیں اور اس کلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ نیچے واٹس ایپ گروپ میں آ کے ہم سے اس نمبر پر جو دیا گیا رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ اعلانات ہیں، اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس لپایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. اب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں اور مصر کو وہ ایک زبردست اسٹیٹ بنا چکے ہیں. اب یہ حضرت یوسف کی عمر اس ٹائم کوئی 37-38 سال ہو چکی ہے. 17 سال کی عمر میں وہ کنویں میں گئے اور اس کے بعد یہ 20 سال کا عرصہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ کیا مومنٹ ہوگا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ بادشاہ بن کر اپنے تخت پر بیٹھے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے، ایک بندہ انٹر ہوتا ہے، دوسرا انٹر ہوتا ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10 جوان انٹر ہوتے ہیں. وہ کس طرح کی مومنٹ ہوگی کہ حضرت یوسف 20 سال بعد ان کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اوہ یہ تو وہی میرے 10 بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ کس طرح کی مومنٹ ہوگی. اب اس طرح کی ان جذباتی سچویشنز کو قرآن زیادہ بیان نہیں کرتا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی کہانی. احسن القصص. ہمارے ہاں جتنی کہانیاں بنتی ہیں اس کے اندر تو لو سٹوری لازمی ہوتی ہے نا. اس کہانی کے اندر بتایا گیا کہ بے حیائی سے کس طرح بچنا ہے. ہمارے ہاں تو جتنی کہانیاں اور سٹوریز ہوتی ہیں اس کے اندر تو جناب مار دھاڑ اور قتل و غارت ہوتی ہے. اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ اپنوں کے ساتھ رشتہ کس طرح نبھانا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ احسان کس طرح کرنا ہے. دیکھ رہے؟ تو اب وہ حضرت یوسف نے پہچان لی. اب دیکھیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، آگے چل کے اینگر مینجمنٹ، غصہ کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، فیئر مینجمنٹ، خوف کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، پھر آگے چل کے اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. حضرت یوسف سے سیکھیں. حضرت یوسف نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. 10 بھائی سامنے آ کے، حضرت یوسف بادشاہ ہیں، 10 بھائی ان سے بات کر رہے ہیں، بالکل غریب ماڑے، کوئی حالات نہیں ہیں، پورے حالات ہیں. اور حضرت یوسف اس دور میں اپنے چہرے پر ایسا تاثر بھی نہیں آنے دیتے کہ انہیں محسوس ہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے. کس طرح اپنے آپ کو حضرت یوسف کنٹرول کیا اور سچویشن کو ٹیکل کیا. اچھا انہوں نے کہا کہ جی اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو 7 سال کا دور تھا نا جس میں خوشحالی رہنی تھی، وہ دور گزر چکا ہے اور اب وہ 7 سال آگے ہیں جو قحط کے سال ہیں. حضرت یوسف نے ان 7 سالوں میں یہ لگ رہا ہے کہ مصر کے حالات بہت اچھے ہیں کیونکہ حضرت یوسف نے پوری پلاننگ کے ساتھ کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جو ارد گرد کے ملک ہیں نا وہاں پر قحط کے اثرات ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بالکل برے حالات ہیں. لیکن حضرت مصر میں چونکہ لیڈر اچھا ہے تو مصر کی اکانومی بالکل ٹھیک چل رہی ہے. اور کیا حالات ہے کہ مصر اب باقی ملکوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اردن سے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین سے لوگ آ رہے ہیں، کنعان سے لوگ آ رہے ہیں، جگہ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اور مصر ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی کل جس مصر نے قحط میں چلا جانا تھا، آج اچھا لیڈر آنے کی وجہ سے وہ مصر باقی ملکوں کو سپورٹ کر رہا ہے، چندہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، مال فراہم کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کس طرح کا حضرت یوسف نے چند سالوں میں مصر کو کہاں سے کہاں پر لیا. تو اب وہ قحط کے اثرات ہیں، قحط کا وہ 7 سال کا سیزن چل رہا ہے. یوسف کے بھائی آئے ہیں اور وہ ان کے حالات یہ ہے کہ برے حالات ہیں، کھانے پینے کے لیے بہت کم غلہ ہے.
تو وہ یہ ہے کہ کم پونجی میں ایک خاص ضابطے کے تحت لوگوں کو مصر والے جو ہیں وہ غلہ دے رہے ہیں. تو یہ آ کے آئے ہوں کہ انہوں نے پھر کہا ہوگا کہ جی جناب ہمارا مسئلہ ہے تو ہم لوگ ہیں تو ہمارا بادشاہ سے ہماری ملاقات کرا دیجیے، بادشاہ سلامت سے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ جی ہم آپ کا سامان تیار کروا دیں گے. لیکن یہاں پر ستیلے بھائی کا ذکر آ گیا. یہ ذکر کیسے آیا کہ حضرت یوسف نے پوری رپورٹ لی ہوگی، ہاں جی آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ 10 لوگ. یہ لوگ کہتے ہوں گے جی ہم 11 لوگ ہیں اور ایک ہمارے والد صاحب بھی ہیں. تو پوچھا گیا کہ وہ کدھر ہیں؟ یعنی کہ جب اس طرح ہی معاملہ، کوئی بندہ کہ جی ہم 15 بھائی ہیں، ان 5 کا بھی ہمیں غلہ دیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، وہاں پر ثبوت دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ وہ 11ویں کا بھی غلہ مانگتے ہوں گے، جو بنیامین تھے وہ ساتھ نہیں آئے تھے، باپ کا بھی وہ بندوں کے حساب سے. حضرت یوسف نے پوچھا کہ بھائی وہ کون ہیں، وہ کدھر ہیں، ان کو یہاں پر ہونا چاہیے. تو پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ ابھی تو میں آپ کو دے دیتا ہوں غلہ، لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ نے اپنے اس بھائی کو لے کے آنا ہے. اب اس طریقے سے حضرت یوسف اپنے بھائی سے دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں. حضرت یوسف نے ان کے ساتھ مہمان نوازی کی، ان پر احسان کیا. اب یہ بھی حضرت یوسف ہی کی ہستی ہے کہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کو پیمانہ بھر کر دے رہے ہیں، ان کو زیادہ غلہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی بات بھی مان لی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک 11واں بھائی ہوگا، میں اس کا بھی غلہ دے دیتا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس کو نہیں لے کے آئے ہوگے تو میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا. ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی، دھمکا بھی دیا، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بنا پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامنے میں رکھ دو. حضرت یوسف نے کہا کہ جو انہوں نے غلہ ہم سے لیا ہے اس کے عوض جو انہوں نے جو پیمنٹ کی ہے وہ بھی ان کے سامان ہی کے اندر رکھتے ہیں، ان کے چپکے چپکے. جب یہ گھر جائیں گے تو دیکھیں گے جو ہم نے پیمنٹ کی ہے وہ بھی واپس آ گئی، تو ان کا خوشی سے کوئی حال نہیں ہوگا، اور پھر یہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے. مطلب دوبارہ بھی تو ان کو لے کے آنا تھا نا، یہ جو ہے نا کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، دوبارہ آنا ہے. تو یہ ایک چال چلی کہ وہ جب مجھے احسان مند پائیں گے تو دوبارہ آئیں گے کہ مزید غلہ لینے کے لیے. یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ خوشی سے پکار اٹھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی ہم نے جو پیمنٹ کی تھی وہ بھی واپس آ گئی. ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا بال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش ادھر اور زیادہ بھی لے آئیں گے کہ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ یہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمانے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. اور واقعہ بھی یہ ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں. اب پوائنٹ یہ ہے، جلدی جلدی بیان کرتا ہوں، کہ یوسف کے بھائی کیا چاہتے تھے ہم اپنے ابا جان کی توجہ حاصل کر لیں. ہوا بالکل اپوزٹ ہے. اب حضرت یوسف کے بھائیوں کو مجبوراً لے کے جانا پڑ گیا ہے کہ ابا جان ہمیں مال بھی واپس کر دیا گیا، پلیز ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم لے کے جاتے ہیں اور ہم مزید مال لے کے آئیں گے. اب وہ کیا چاہتے تھے حضرت یوسف کو کنویں میں کیوں پھینکا؟ ابا جان کی محبت حاصل ہو جائے. ابا جان کی توجہ حاصل کوئی نہیں ہوئی، کرتوت ٹھیک کرنے سے حاصل ہونی تھی. اب یہ حالت ہوگی کہ ابا جان ان کو بٹھا کے قسمیں لے رہے ہیں کہ قسمیں کھاؤ کہ بنیامین کو کچھ نہیں کہو گے. یعنی ایک والد بیٹے کی والد کے سامنے یہ حالت ہو جائے کہ والد ان پہ ٹرسٹ ہی نہ کرے تو کیا عزت رہ جاتی ہے. یعنی انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا جس کو وہ رانگ وے سے حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ قسمیں کھا کے حلف لے کے گئے ہیں ابا جان کے سامنے، کیا عزت رہ گئی ہوگی کہ ابا جان ہم سے قسمیں اٹھوا رہے ہیں کہ تم میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. تو وہ قسمیں پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ جب جانا تو علیحدہ علیحدہ ہو کر جانا. یہ تدبیر حضرت یوسف نے کی، کیونکہ اگر وہ 10 بھائی اکٹھے ہو کر جاتے تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ کوئی ڈاکوؤں کا کوئی لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے چلا جا رہا ہے. جو قحط کا دور تھا،
جب قحط آتا ہے، غربت آتا ہے، تو پھر یہ کرائم اور ڈاکے اور ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں، تو سیکیورٹی بھی ٹائٹ ہو چکی تھی. تو حضرت یعقوب نے تدبیر کی کہ علیحدہ علیحدہ طور پہ داخل ہونا کہ تاکہ تم پہ شک نہ کیا جائے، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، جتھا بنا کے داخل نہ ہونا. ٹھیک ہے جی، لے کے چلے گئے ہیں جی، لیکن جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. اور واقعہ بھی یہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ حضرت یعقوب بھی بہرحال ایک نبی کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے جو چیزوں کی تدبیر کیا کرتے تھے، ہر چیز معجزے سے نہیں ہو جاتی تھی. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اسے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہ مومنٹ ہے، حضرت یوسف کے 10 بھائی دوبارہ آئے ہیں، ساتھ ایک 11واں بھائی بھی ہے، حضرت یوسف کا سگا بھائی. حضرت یوسف نے آئے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. ہمارا کوئی بھائی ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، وزیر بن جائے، ہماری خوشی کی کوئی حالت ہی نہ ہو. ایک دم ہمیں نیوز ملے کہ آپ کا بھائی وزیر بن گیا. ادھر وہ خاندان جو کنعان میں پسا ہوا خاندان ہے، جن کو اپنے مالی حالات سٹیبل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو غلہ لینے پہ مجبور ہیں، ان کو یہ نیوز ملے کہ میرا بھائی مصر کا اس ٹائم کے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. تو اندازہ کریں یہ کیسا قصہ ہے، یہ کیسی کہانی. تو اس ٹائم بنیامین اور یوسف کی جو آپس میں ملاقات ہوئی ہوگی وہ کتنی ایموشنل ہوگی، اور جب سنا ہوگا کہ یہ یوسف ہے تو کیا حالات ہوئے ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی کہ اٹ مینس کہ بنیامین کے ساتھ بھی یہ 10 بھائی برا سلوکی کرتے تھے. یعنی یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ بنیامین نے کہا ہوگا، یوسف نے بتایا ہوگا کہ میں کنویں میں کیسے گیا اور وہاں سے کہاں اس طرح بادشاہ بنا، ساری سٹوری سنائی ہوگی. بنیامین نے سٹوری سنائی ہوگی کہ یہ ستیلے بھائی ہیں، یہ میرے پہ بھی ظلم کرتے ہیں، مجھے بھی تنگ اور تکلیف کرتے ہیں. تو حضرت یوسف انہیں تسلی دے رہے ہیں. اب یہ بھائی اور بھائی کا پیار دیکھیں کہ اپنے فیملی اور اپنے ریلیشنز کا اور اپنے باپ کا اور اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی کتنا خیال تھا حضرت یوسف کو. اس طرح اپنی فیملی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. اب ٹینشن نہیں لینی، اب آپ کا بھائی آ گیا. جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامنے اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا جو ہر صاحب علم سے ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ بنیامین یہی رہے. اب انہوں نے طریقہ کیا بنایا، کیا انہوں نے پلان کیا، وہ دیکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت یوسف بہت شارپ مائنڈڈ تھے، بہت تیز تھے، سنجیدہ بھی تھے، کریکٹر میں بھی اوجے کمال پر تھے. لیکن بندہ مومن جو ہے وہ شارپ مائنڈڈ بھی ہوتا ہے، وہ معاملات کو ٹیکل کرنا، مسائل کو حل کرنا، پلان کرنا جانتا ہے. تو کیا پلان کیا کہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں اپنا جو بادشاہ کا برتن ہے، پیالہ جسے وہ پانی پیتے ہوں گے، جو یوز کرتے ہوں گے، وہ رکھ دیا. اب جاتے ہوئے ظاہر ہے چیکنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے انہوں نے تو چیکنگ کرنی تھی. انہوں نے شور ڈال دیا کہ جی بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ 10 لوگ گئے، ان کے سامان کی چیکنگ کرو، اور کہا کہ تم لوگ چور ہو. اب وہ بھائی اب ان کو پورے مصر کے ان پہ چوری کا الزام لگ گیا، وہ بدنامی علیحدہ. انہوں نے کہا ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارا سامان چیک کر لیں، ہم نے بادشاہ کا پیالہ چوری نہیں کیا. حضرت یوسف نے خود ہی بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھوایا ہوا تھا، اور بنیامین ان کے ساتھ واپس جا رہے تھے. اور کہا کہ اگر پکڑا گیا پیالہ نکل آیا تو چور کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین ابراہیمی میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کی سامان سے چوری نکلے گی آپ اس کو رکھ لیں گے، وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں جا سکے گا. تو اس طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. اچھا، پھر حضرت یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی لی. اب پہلے ہی بنیامین کی تلاشی نہیں لی سامان کی، اس سے ان کو لگتا کہ ان کو پہلے ہی شاید پتا تھا کہ اس کے سامان. حضرت یوسف نے پہلے باقی بھائیوں کی تلاشی لی.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا حضرت یوسف کہاں کھڑے ہیں اور ان کے بھائی کتنے بے بس ہو کے ان کے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اینڈ پر آ کے یا کسی آخری نمبر پہ یا تیسرے چوتھے نمبر پر بنیامین کی تلاشی لی سامان کی تو وہاں سے پیارا نکل آیا. اب سنیں آگے کیا ہوا. تم بڑا ہی برے ہو تم لوگ میرے. اچھا جی, ان بھائیوں نے کہا یہ بنیامین کے سامان سے پیارا نکل آیا. تب جب بنیامین کے سامان سے پیارا نکلا تو اب آپ دیکھیں یوسف کے بھائیوں کا کیا حال ہے. ان بھائیوں نے کہا اچھا اس کے سامان سے پیارا نکلا ہے, یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں, اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوریاں کرتا تھا. استغفر اللہ العظیم. برا بندہ برا ہی رہتا ہے, پھر جس کی سوچ گھٹیا ہو وہ گھٹیا ہی رہتا ہے. ابھی بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. انہیں کیا پتا تھا کہ جس کے منہ کے سامنے ہم الزام لگا رہے ہیں وہ خود یوسف ہے. اچھا بنیامین نے چوری کی ہے, بنیامین کے سامان سے پیار نکلا. اچھا 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 پھر ٹھیک ہے, اگر یہ چوری کرے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یہی کام کرتا تھا. یہ ان کے بھائیوں نے صفائی دی ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. یہ ہے اینگر مینجمنٹ, غصے کو پی جانا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو کنٹرول کرنا کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے. اور حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا انتم شر مکانا, بڑے ہی برے ہو تم لوگ, میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار. اب یوسف کے 10 بھائی حضرت یوسف کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں, اے بادشاہ سلامت, اے سردار ذی اقتدار. اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے یوسف کے سامنے ان کو رکھ دیا ہے. اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا پناہ بخدا, دوسرے کسی شخص کی ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے. اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں, اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. اب ان میں سے جو ایک بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ بھائی جان میں اب اپنے ابا جان کو فیس نہیں کر سکتا, پہلے ہم یوسف کو لے کے گئے تھے, ہم واپس نہیں لے کے آئے, اب ہم قسمیں کھا کے ابا جان کو راضی کر کے بنیامین کو لے کے آئے کہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. بنیامین بھی گیا. اب ہم ابا جان کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ وہی جو ابا جان کی توجہ اور محبت حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے, مزید ڈی گریڈ اور مزید گر رہے ہیں. تو ایک کہتا ہے میں تو بھی نہیں جانے والا, میں نہیں فیس کر سکتا ابا جان کو, تم باقی جاؤ اور انہیں جا کے کہو کہ ہم سچے ہیں. ابا جان سے بنیامین نے واقعی چوری کی ہے. اب انہیں تو یہی پتا ہے کہ بنیامین نے چوری کی اور وہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا. آپ ابا جان کو جا کے یہ کہنا کہ آپ مصر آ کے لوگوں سے پوچھ لیں, بنیامین کو آ کے پوچھ لیں, لوگوں سے پوچھ لیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے, ہماری بات کو یقین کر لیں. اب انہیں ابا جان اتنا وہ اپنا ٹرسٹ کھو چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ابا جان کی کس طرح منت سماجت کرنا کہ وہ مان جائیں, لوگوں سے پوچھ لیں, ثبوت دکھا لیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے. یعنی جھوٹے کی اپنی کوئی ورتھ نہیں رہتی, اسے ثبوت دینے پڑتے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا. دوسرا بیٹا بھی گیا حضرت یعقوب کا. 20 سال سے حضرت یوسف مسنگ پرسن ہے. اب حضرت یعقوب کو یہ پتا تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہے, یا تو فوت ہو جائے نا بندہ تو 1-2 سال غم رہتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جب یہ باپ کو پتا ہو کہ بیٹا زندہ ہے, یہ انہیں پتا تھا, یہ نہیں پتا تھا کس حال میں, تو یہ 20 سال بڑی اذیت کے تھے جو حضرت یعقوب نے گزارے. دوسرا بیٹا بھی گیا. پھر اب حضرت یعقوب کا صبر دیکھیں کہ میں پھر صبر کروں گا, تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک اور کام آسان کر دیا ہے, اچھا اس پر بھی صبر کروں گا. یہ ہے صبر. دوسرا بیٹا جانب حضرت یعقوب کا, اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. ابھی بھی حضرت یوسف کو امید ہے کہ یہ سارے جو میرے 3 بیٹے ہیں وہ بھی ایک پیچھے رہ گئے نا, کہ سب مجھے واپس آ ملیں گے. ابھی بھی حضرت یوسف کا ذکر وہ کرتے ہیں. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. ابھی تک وہ یوسف کو پکارتے ہیں. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. یہاں پر ان کی بینائی بھی چلی گئی, ان کی آنکھیں جو ہے وہ بڑھاپے میں سفید پڑ گئی تھی. بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. ابھی تک ان کو یوسف سے مسئلہ ہے, یعنی وہ حضرت یوسف کا نام مٹانا چاہتے تھے اور حضرت یعقوب ابھی تک یوسف کا ہی ذکر کرتے ہیں, اس کا ذکر ختم نہیں ہوا.
اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. بڑی زبردست آیت ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنی غم اور پریشانی اللہ کے سوا میں کسی سے شیئر نہیں کرتا. یہ ہے مومن کی شان. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میرا غم، میرے دکھ، میرے مصائب میں صرف ایک اللہ سے شیئر کرتا ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور مجھے ابھی بھی امید ہے کہ وہ میرے بیٹے میرے پاس واپس لے گا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ سے جیسے میں واقف ہوں تم نہیں ہو. ظاہر ہے مجھے جو پتہ ہے اللہ کیا ہے، اللہ کی قدر جو مجھے ہے، اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات سے جس طرح میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. ڈس اپوائنٹمنٹ مومن کی شان نہیں ہے. جس کے پاس خدا ہے نا وہ مایوس نہیں ہو سکتا. حضرت یعقوب یہی سکھا رہے ہیں. ابھی بھی حضرت یعقوب موٹیویٹ ہیں، مایوس نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹو تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. جا کے میرے یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف بھی ملے گا، اور باقیوں کو بھی تلاش کرو، وہ بھی ملیں گے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار. اب دیکھیں کتنا وہ ذلیل ہو رہے ہیں. مصر سے کنعان آ رہے ہیں، کنعان سے مصر جا رہے ہیں، چکر مار رہے ہیں. کیا حالت ہو گئی ہے ان 10 بھائیوں کی. اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا ولنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. یہاں پر بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا دیا ہے. فقیر بنا کے ان 10 بھائیوں کو حضرت یوسف کے سامنے پیش کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اے سردار با اقتدار، آپ بہت عالی شان ہیں، آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، ہم غریب ہیں، ہماری مدد کر دیں، ہمیں صدقہ دیں. الفاظ ہیں وتصدق علینا، ہماری مدد کر دیں. ابا جان بھی ہماری نہیں مان رہے، ایک بھائی آپ کے پاس ہے، ہمارے حالات برے ہیں، اے سردار ہماری مدد کر دیں، ہم پہ صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اجر دیتا ہے. اس طرح فقیر نہیں دعائیں دیتا کہ اللہ کے نام پہ دے دے اللہ تجھے اجر دے گا. وہ 10 بھائی کنویں میں گرانے والے اللہ نے فقیر بنا کے یوسف کے سامنے پیش کر دی. وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کیجئے. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اجر دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. دل دہلا دینے والی آیات ہیں. اب حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کے ترس آ گیا. ان کو تو ترس نہیں آیا تھا حضرت یوسف کو کنویں میں دیکھ کے، لیکن حضرت یوسف کو ترس آ گیا. جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ احسان کرنے والا ہی ہوتا ہے. اب حضرت یوسف نے ان کی جب یہ حالت دیکھی تو کیا کہا؟ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ 10 جو کھڑے ہیں وہ پریشان کہ یہ بندہ مصر کا بادشاہ یہ یوسف کو کیسے جانتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف. انہوں نے کہا کہیں تم یوسف تو نہیں ہو، تم یوسف تو نہیں ہو. اب آپ دیکھیں یہ کس طرح کی حالت ہے، یہ کس طرح کی صورتحال ہے، یہ کیسا قصہ ہے. احسن القصص. کس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں اللہ لے کے آئے اور کس کو کہاں سے گرا کے اللہ تعالیٰ کہاں لے گئے. قالوا لئنک، کہیں تم یوسف تو نہیں ہو. ان کے ذہن میں فوراً مائنڈ کلک کیے کہ یوسف کو تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ مصر کا بادشاہ یوسف کو جانتا. وہ تو ایک مسٹری ہے جو ختم ہو چکی ہے. کہیں تم یوسف تو نہیں ہو. قال انا یوسف وهذا اخی. کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ جو بنیامین ہے یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا. اب اللہ پھر حضرت یوسف یہاں پر آ کے اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہے. ان کے سامنے بادشاہ بن کے کھڑے، بالکل ناک آؤٹ کر دیے ان بھائیوں کو، کریکٹر سے، اخلاق سے، کردار سے. کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیے اور کہا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر نہیں مارا جاتا. دنیا کا کامیاب ترین آدمی اے نوجوانوں آپ کو 2 گر بتا رہا ہے. حضرت یوسف کی اگر سٹوری کو مانا جائے کہ وہ سکسیسفل ترین انسان تھے
تو حضرت یوسف لیکچر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ سکسیس کیسے حاصل ہوتی ہے. حضرت یوسف, کامیاب لوگوں سے پوچھا جائے گا نا کامیابی کیسے ملتی ہے, تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں, 2 باتیں بتا رہے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے. اس کو پلے سے باندھ لیں, ان کو نوٹ کر لیں, یہ 2 چیزیں اختیار کریں گے, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. دنیا کی کامیابیاں, آخرت کی تو کامیابی ہے ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر نہیں مارا جاتا. تقوی اختیار کریں, کسی بھی حالات میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں, برائی سے بچیں, بے حیائی سے بچیں, بددیانتی سے بچیں, جیسا بھی دور ہے اللہ کا خوف اختیار کریں, نماز کی پابندی کریں, اور نمبر 2 صبر کریں. دین پر چلنے میں بھی صبر چاہیے اس دور کے اندر, اور آنے والی آزمائشوں اور مشکلات پر بھی صبر چاہیے. 2 ٹپس حضرت یوسف نے دی ہیں اگر کامیاب ہونا ہے, تو کیوں نہ حضرت یوسف کی یہ 2 ٹپس مان لی جائیں. انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, لا تثریب علیکم. اب یہ پھر وہی کہانی حضرت یوسف کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کنیکٹ ہو رہی ہے. جب حضرت سٹارٹ میں نے بیک گراؤنڈ بیان کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بھیج دیے گئے مجبوراً, پھر جب واپس آئے اور فتح مکہ ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے نکالا تھا گھر سے, اسی طرح اللہ کے نبی نے مکہ والوں کو معاف کر دیا جنہوں نے نکالا تھا گھر سے, اور کہا کہ میں یوسف کی طرح کا یہ رویہ اختیار کروں گا, لا تثریب علیکم, جاؤ تم سب کو معاف کیا, میں بادشاہ ہوں, میں چاہوں تو تمہاری گردنیں اڑوا دوں, مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاتح مکہ تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے, کہا تم سب کو معاف کیا, جتنے تم نے دکھ دیے تھے, جتنی پریشانیاں دی تھی, جاؤ سب کو معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم. بالکل یہاں پر آ کے اللہ کے نبی کی کہانی, حضرت یوسف کی کہانی ایک جگہ پر آ کے پہنچ جاتی ہے. اچھا جی, جلدی سے اینڈ کرتے ہیں, بالکل آخری باتیں چل رہی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں تک ہماری بات کو سنا. ٹھیک ہے جی, تو آج تم پر کوئی گرفت نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے, وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی, وہ اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. قمیض. اب آپ کو پتا چلا کہ پیچھے قمیض کا ذکر کیوں امپورٹنٹ تھا. وجاؤ ولا قمیصہ بدم کذب. یوسف کی قمیض لے کر آئے تھے یوسف کے بھائی جھوٹا خون لگا کے, اب یہی بھائی یوسف کی قمیض لے کر جا رہے ہیں. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں, بالکل ڈیفرنٹ, حالات بدل چکے ہیں. پہلے بھی یوسف کی قمیص ہی آئی تھی جب حضرت یوسف کا ڈاؤن فال شروع ہوا تھا, جب کہانی سٹارٹ ہوئی تھی. اب بھی یوسف کی قمیض ہی جا رہی ہے جب کہانی اینڈ ہو رہی ہے. کیا کہا کہ یہی قمیض لے کے جاؤ دوبارہ ابا جان کے پاس. یہ کیسی آئرنی ہے, جب اس قمیض کو پکڑتے ہوئے ان بھائیوں کی شرمندگی سے کیا حالت ہوگی, اور فوراً مائنڈ میں آیا ہوگا 20 سال پہلے یہی قمیض ہم لے کے گئے تھے, ایک قمیض ہم لے کے گئے تھے, یہی قمیض لے کے جاؤ, میری قمیض لے جاؤ, ظاہر ہے اور قمیض ہوگی, اور ابا جان کے منہ پہ رکھنا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب یہ ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ قمیض لے کر گئے اور کہا کہ سب اہل و عیال کو لے کے میرے پاس واپس. اب ان کو پتہ چلے کہ بھئی ان 10 غریب بھائیوں کو جن کے گھر نہیں چل رہا تھا کہ مصر کا بادشاہ ہمارا بھائی ہے اور اس نے ہمیں معاف کر دیا, وہ کس طرح گئے ہوں گے, ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا, کس طرح یہ حالات بدل رہے ہیں, اور یہ کیسی کہانی ہے. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگ پڑی. یہ ایک محبت ہے, یہ باپ اور بیٹے کی محبت ہے, محبت میں خوشبوئیں بھی آ جاتی ہیں. خیر یہ ایک معجزہ بھی تھا. تم لوگ کہیں یہ نہ کہیں لوگوں کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یک حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی, ان کی بینائی لوٹ آئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا, میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں جو کہتا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور یوسف کی امید لگائے بیٹھا تھا, اور تم کہتے تھے کہ بھول بھی جائیں آپ, ایک ہی غم میں بیٹھے ہیں, میں تمہیں کہتا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں, واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. باپ کا کام بھی معاف کرنا ہے, بیٹے کا کام بھی معاف کرنا ہے, دونوں محسن ہیں. حضرت یعقوب نے کہا سب کو معاف کرتا ہوں, اور تم سب سے, اللہ سے بھی تم سب کی معافی کی دعا کروں گا. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. 20 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہانی سٹارٹ کہاں سے ہوئی, والدین کے ادب سے. کہانی اینڈ کہاں پر ہو رہی ہے, والدین کے ادب سے. یعنی حضرت یوسف مصر کا بادشاہ بن کے بھی یہاں تو بیٹا 4 پیسے کمانے لگ پڑے تو والدین کو گریاں دینے لگ پڑتا نا. حضرت یوسف مصر کا بادشاہ بن کے تخت سے نیچے اترے اور والدین کو اپنے پاس بٹھایا.
یہ ہے جی والدین کا ادب. تو ادب پہ کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے ادب ہے والدین کا, اور کامیابی کی آخری سیڑھی بھی ادب ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. اب جناب موجیں, برا وقت گزر گیا. اب سارے خاندان کی حضرت یوسف کو فکر ہے, پورے خاندان کی اسٹیبلٹی کا سوچ رہے ہیں, سارے خاندان کو لے ہیں, صرف باپ کو نہیں لے کے پورا خاندان کنبا, وہ 30 40 50 60 70 80 افراد جتنے تھے سب کو بلا لیا, مصر میں ہی ان کو رکھوا دیا. وہ ظاہر ہے پورا اختیار مصر کا تھا, تو ایک خاص جگہ پہ بنی اسرائیل کو ایک خاص جگہ بنائی گئی, وہاں پر یہ سارے بنی اسرائیل والے, اسرائیل لقب ہے یعقوب کا, ان کی اولاد, تو وہاں یہ سارے رہے. پھر وہاں سے بنی اسرائیل مصر میں اسٹیبل ہوئی اور پھر مصر کی حکومت میں آئی. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح گئے تھے. پھر مصر میں بعد میں فرعون کے ظلم کے بعد وہاں سے نکالے گئے, وہ ساری کہانی حضرت موسیٰ کے چیپٹر میں آئے گی. چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. اچھا, یہ سجدہ باقاعدہ سجدہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. جائز تھا, لیکن یہ پھر بھی اس طرح کا سجدہ نہیں تھا جو ہم نماز میں کرتے ہیں. یہ کوئی اس طرح کر کے کوئی جھکنے کا کوئی انداز تھا. ٹھیک ہے, تو پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے اور وہ نبی سجدہ کر رہے ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک تعظیمی سجدہ, جھکنا اس طرح انداز کا کوئی انداز تھا تو جو انہوں نے کیا. تو یہاں پر وہی پہلی آیت 11 ستارے سورج اور چاند, یہ مسٹری اینڈ پہ آ کے سالو ہوتی ہے. اور ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کا پہلی آیت میں ذکر تھا, اینڈ پہ آ کے یہ مسٹری سالو ہو رہی ہے کہ یہ آیت, یہ خواب بیسیکلی تھا کیا, یہ بات بیسیکلی کیا تھی. اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان, یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. یہاں بھی حضرت یوسف کی یہ شان ہے کہ اپنی زندگی میں شکر ادا کریں. حضرت یوسف تو جیل میں رہے تھے, حضرت یوسف پہ تو الزام لگا تھا, حضرت یوسف کی زندگی تو آزمائشوں سے بھری پڑی تھی, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پوائنٹ نوٹ کر لیں, پازیٹیوٹی, اچھی باتوں کو یاد رکھنا, بری باتوں کو بھلا دینا, پازیٹیو بات کرنا, شکر کی بات کرنا بندہ مومن کی شان. نیگیٹو بات نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے مجھے جیل میں رکھا, یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے مجھے بڑی آزمائشوں میں ڈالا, بلکہ یہ کہا کہ میرے رب نے مجھے حکومت دی, میرے رب نے مجھے عزت دی, میرے رب نے مجھے قید خانے سے نکالا. قید خانے میں ڈالا بھی تو رب نہیں تھا نا, قید خانے سے نکالنے کا, پازیٹیو چیز کا ذکر کر رہے ہیں, برے لمحات کا ذکر نہیں کر رہے. اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال چکا تھا. بھائیوں کو پھر بلیم نہیں کر رہے, وہی باپ کی بات. سٹارٹ میں باپ نے کہا تھا شیطان تمہارے بھائیوں کو پھسلا لے گا. بیٹا کیا کہہ رہا ہے, شیطان نے ہی میرے بھائیوں میں دشمنی ڈالی تھی. بیٹوں کو کوئی الزام نہیں دے رہے, بھائیوں کو کوئی الزام نہیں دے رہے. یہ ہوتا ہے بندہ مومن کی شان کہ وہ کبھی فرد کو بلیم نہیں کرتا, وہ جنرل بات کرتا ہے. یہ ہے اس کی شان, اس کی گفتگو, اس کی زبان. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اب حضرت یوسف کی آخری دعا ہے. اس سے پہلے ایک آخری پوائنٹ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ امی ابو اور 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ چاند ستارے اور سورج پر غور کریں تو یہ کیا چیز ہے؟ سورج چاند ستارے کیا ہیں؟ ذرا غور کریں, پوائنٹ نکالیں. یہ پوری کائنات ہے, جو ستاروں سے چاند اور سورج, یہ پوری کائنات ہے. جو بندہ اپنی ویلیوز پر چلتا ہے اس کو پوری کائنات سجدہ کرتی ہے, پوری دنیا اس کو مانتی ہے. اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے, پوری کائنات آپ کو سلوٹ مارے گی اگر آپ اپنی ویلیوز پر چلیں گے. پوری کائنات آپ کو سجدہ کرے گی اگر آپ بے حیائی سے بچیں گے اس دور میں. پوری کائنات آپ کو سجدہ کرے گی اگر آپ امانت داری اختیار کریں گے. پوری کائنات آپ کو سلوٹ مارے گی اگر آپ صبر و تقوی سے کام لیں گے. جو بندہ ویلیوز پر چلتا ہے, اخلاق پر چلتا ہے, کریکٹر پر چلتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے, لوگوں کے رویے برداشت کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور اپنی منزل کو پاتا ہے, پوری کائنات اس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت اشنائی, یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے سیرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. بندہ مومن کو تو پوری کائنات اس کے آگے سر نہیں, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے جا کے. یہ ساری گیم ویلیوز کی ہے, کریکٹر کی ہے, اخلاق کی ہے, حضرت یوسف نے اختیار کی ہے, بے حیائی سے بچنے کی ہے. اب حضرت یوسف کی کلوزنگ سپیچ ہے, 2 منٹ میں ہمارا لیکچر ختم ہونے والا ہے. کل 2:15 حضرت یوسف کی ہم سیمرائز کریں گے, پوائنٹس لیں گے. بہت اہم لیکچر ہے, ریگولر اسٹوڈنٹس اس کو لازمی سنیں گے, باقی جو نئے لوگ ہیں وہ اس کو سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. باؤنڈ آپ کو نہیں کیا, آپ لوگ کو یہاں سے اب اجازت لیں گے.
زمین و اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. دعا کیا ہے کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرمانا. اسلام بہت بڑی چیز ہے, جینا مرنا اسلام پہ رکھیں, اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ میرا انجام کرنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ ہے ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے قصہ حضرت یوسف کا. تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو سازشیں کی ہیں ان کا انجام کیا ہوا. اے نبی, مکہ والے جو سازشیں کر رہے ہیں ایک دن آپ بھی ان پر فاتح بن کر اتریں گے اور ان کی سازشیں ان کے منہ پہ پڑیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک کام یہ کریں کہ آپ کومنٹس میں اپنا اپنا فیڈ بیک اس لیکچر کے حوالے سے دیں, سجیشنز بھی دیں کومنٹس کے اندر, ویڈیو کے اندر. دوسرا, کل 2:15 ہم اس کی ایک سمری کریں گے, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہوں. باقی آپ فیس بک اور انسٹاگرام پہ میں نے لنک دیے ہوئے ہیں, اس میں فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ ایز اے نیو کامر اس کلاس کو آگے 30ویں سپارے تک جوائن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ گروپ میں ہمیں اپنا نام, کلاس اور شہر کا نام لکھ کے بھیج دیں اور کہیں کہ میں اس کلاس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, تو ہم آپ کو پھر مزید کا اگلا کرائٹیریا بتائیں گے. واٹس ایپ کرنا ہے آپ نے, نمبر نیچے مینشن ہے, اس میں اپنا نام, کلاس, شہر یا اپنی تعلیم سینڈ کریں گے اور ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر کے اس کلاس کا حصہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.